میرے تو خیال میں کہ اگر ہم شروع سے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے تو یہ اکلٹ اور یہ بلیک میجک اور پھر ہاروت و ماروت کا ذکر ہے قرآن میں سورہ البقرہ میں ورس 102 میں. تو یہ لوگ تو بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. دیز آر جسٹ نیمز. فری میسنز, الومیناٹی, یہ تو ماڈرن نیمز ہیں. یہ تو فرعون کے زمانے سے پھر حضرت نوح کے زمانے سے میرے تو نزدیک یہ تب سے چلتے آ رہے ہیں. تو ہاؤ کین اٹ بی اے کانسپریسی؟ مطلب لوگ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں, اور یہ اسکیپٹک وہی لوگ ہیں جو مطلب گوروں کو کبھی اسکیپٹسزم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ ہمیشہ دین کی بات کو اسکیپٹسزم کی نظر سے. اصل میں ہے تو یہ شیطان کی پارٹی نا, مختلف ادوار میں یہ مختلف ناموں کے ساتھ ایگزسٹ کرتی رہی ہے. اور جب سے انہوں نے سیکرٹ ڈارک علم کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے, آپ ہسٹری پڑھ لیں, سومیرینز کی ٹیبلٹس آپ دیکھ لیں, گریک میتھولوجی آپ دیکھ لیں, وہ بھری ہوئی ہے جادو ٹونے سے. ہندو میتھولوجی جادو ٹونے سے بھری ہوئی ہے. پھر آپ گریک میتھولوجی دیکھ لیں, ایجپشین میتھولوجی دیکھ لیں. تو یہ چلا آ رہا ہے بہت پہلے سے, ڈارک سیکرٹس اور ڈارک میجک اور اکلٹ سائنسز. تو میرے خیال میں کہ جس نے تھوڑی سی بھی ہسٹری پڑھی ہے نا, وہ سمجھ جائے گا گیم پیچھے سے. اور اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالوڈ ہے. ایون پیپل گیٹ رچ بائی میجک. بالکل. ایک شیخ تھے, بالکل بہت میں نام ہی لے لیتا ہوں, چلیں, شیخ عبدالرزاق بن بدر, مدینہ کے, شیخ محسن العباد کے بیٹے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں مدینہ کے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے آگے خود بتایا, پرسنل سٹوری ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت امیر تھا, حالانکہ وہ ریکس ٹو ریچز والی سٹوری تھی اس کی. میں نے کہا یار تو کیسے کر رہا ہے؟ کہتا تو نے امیر ہونا ہے. کہتا میں نے امیر ہوں. کہتا تجھے میں جو کہوں گا نا پھر تو نے وہ کرنا ہے. کہتا ٹھیک ہے, ریڈی یار. اس نے اس کو پرچی پہ ایک نام لکھ کے دیا جن کا, ٹھیک ہے, اور کہا کہ تم نے فلاں دن مغرب کے ٹائم جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو نا, حدیث میں کہتے ہیں شیطان جو ہے نا سورج کے سامنے آئے تو اپنے دو سینگوں کے بیچ میں سورج رکھ دیتا تاکہ یہ, سو بیسیکلی اس میں عبادت کرنا بھی منع ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے اس سی شور پہ جانا ہے, وہاں پہ اس کا نام لینا بار بار. تو وہ گیا وہاں پہ اور اس نے اس کا نام لینا شروع ہو کیا بار بار نا. کہتے ہیں کہ واللہ العظیم شیخ, ایک عجیب سی کریچر سمندر سے نکلی اور میرے سامنے آ گئی. ایسی کریچر نہ وہ فش تھی نہ وہ اینیمل تھی. I've never seen it before. تو کہتی ہے کہ بولو. اس نے کہا میں مالدار ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تم نے کچھ کام کرنے ہوں گے, بتائیں. انہوں نے کہا تمہیں غار میں جا کے ایک سرکل کے اندر یہ پڑھنا ہوگا, اسی میں یورینیٹ کرنا ہے, اسی میں ایکسکریشن کرنی ہے, جو بھی کرنی ہے اتنے دن تک. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کروں گا. کہتا مجھے تو برا تو بہت لگا. اس نے کہا کہ تم نے دوسرا کام, تم نے اپنی کسی محرم سے ولیعاذ باللہ فورنیکیشن ایڈلٹری کرنی ہوگی, زنا کرنا ہوگا محرم سے. تو اس نے کہا اچھا. کہتے ہیں مجھے نا عجیب سا ہونا شروع ہو گیا. کہتے ہیں تم نے تیسرا کام کرنا ہے, نماز چھوڑ دینی ہے. کہتے ہیں میری تربیت میرے ماں باپ نے نماز پہ اتنی پکی کی ہوئی تھی کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا. عربوں میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس نے کہا کہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا, اور کچھ بتاؤ. تو اس جن نے چیخ ماری اور پانی میں چلا گیا. اچھا. تو یہ بھاگتا بھاگتا ڈر کے آیا, تو یہ پہنچا اپنے پڑوسی کے پاس. اس نے گالیاں دی, تو نے مجھے ذلیل کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. مطلب پڑوسی نے جادو کرنے سے کہا کہ تم نے کیا کیا. تو بیسکلی سو پیپل گیٹ رچ. اور یہ جو پیسہ ہے آپ دیکھیں سبحان اللہ, قرآن میں کیا آتا ہے, ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. وہ لوگ مال خرچ ہیں تاکہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر لیں. لیکن یہ جو مال ہوگا یہ الٹیمیٹلی ان کے لیے ہے ثم تکون علیہم حسرہ, ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا, جس میں ہم اینڈ میں آئیں گے. لیکن مال آپ دیکھیں سبحان اللہ, اف یو کاؤنٹ دا اسٹیٹسٹکس کہ لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے کے لیے یو ایس میں ہی کتنے ہی بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں. انڈسٹری دیکھ لیں اور اس طرح سے باقی جتنی بھی انڈسٹری, 43 بلین ڈالرز پر ایئر یو ایس میں میوزک انڈسٹری پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ کا جو ذکر ہے وہ میوزک بن جائے, حالانکہ ایک مومن کا ذکر قرآن یا وہ اذکار ہوتے ہیں, میوزک بن جائے. 1 ملین سانگز ایوری ایئر ریلیز ہوتے ہیں. میں تو سن کے حیران رہ گیا. اور شیخ آپ وہ سٹوری پہ اگر جائیں نا آدم علیہ السلام اور ابلیس کی, تو اس نے دھوکہ دیا کیسے تھا کہ تم امر ہو جاؤ گے, تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور تم فرشتے نہ بن جاؤ, تو امورٹل بن جاؤ گے. اور یہ میں آپ دونوں کو نا ایک انٹرسٹنگ سیٹینک ورژن بتاتا ہوں اس سٹوری کا, جو فری میسنز جو ہے نا ان کے سرکل میں سنایا جاتا ہے. وہ یہ کہ ایکچولی گاڈ دو ہیں. ایک تو وہ ظاہر ہے کہ گاڈ آف ارتھ ہے, گاڈ آف ہیونس. اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جو ہے نا یہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ابلیس یہ بتاتا ہے, یہ مطلب ایک ورژن میں آپ کو سنا رہا ہوں, سیٹینک ورژن, بڑا انٹرسٹنگ ہے. ابلیس یہ بتاتا ہے کہ ہیومن بینگز ور مینٹ ٹو بی گاڈ, بٹ وہ جو گاڈ تھا نا وہ انسیکیور ہو گیا, اور اس نے جو ہے نا انہیں منع کیا اس درخت سے کھانے سے.
क्योंकि उस दरख्त में वो ट्री ऑफ नॉलेज था, ट्री ऑफ इन्फिनिटी था, तो वो खा लेते तो ये अपनी उसमें असल उसमें आ जाते और इन्होंने गॉड बन जाना था। तो मैं इनको फ्रीडम देना चाहता था, लेकिन उस गॉड ने मुझे भी निकाल दिया, नाउज़ुबिल्लाह इन्हें भी निकाल दिया। अल्लाह अब ये पूरी गेम है, पूरी स्टोरी। और देखें अल्लाह ताला ने ये बातें सूरह अल-अराफ में भी और मुख्तलिफ आयात में कि शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाले, यानी तुम्हें कोई ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडा ना करे, ऐसी स्टोरियां ना सुनाए। और लिटरली ये एक वर्जन है इनके फ्री मैसोनिक सर्कल्स में कि एक्चुअली मैं सेवियर हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें ट्री ऑफ नॉलेज से खिला रहा था, वो जो एप्पल का कॉन्सेप्ट है ना कि एप्पल खिला रहा था मैं तुम्हें ताकि तुम गॉड बन जाओ, तुम अमर हो जाओ। अब वही पर्पस हमने यहाँ पे अचीव करना है। वो कैसे हमने अचीव करना है, वो फिर उसके सारे इबादत और जो कॉन्सेप्ट्स हैं फ्री मेसनरी के और जो भी उनके सर्कल्स में होता है आपने उसके एप्पल कहा ना, मेरे ज़हन में ये एप्पल आया ये वाला। अल्लाह अकबर। ये एक थ्योरी है। आई कैन लिंक समथिंग, ये बाइट आउट ऑफ द एप्पल, ये खाया बाइट आउट ऑफ द एप्पल। बहरहाल ये कुछ जाहिर है इसका अगर आप देखें सुभान अल्लाह कि जिन्होंने आज तक क्लेम किया कि मैं रब हूँ, इब्लीस का वो चहीता है। जी हाँ, जी हाँ। फिरौन ने कहा रब्बुकुमुल आला, हमने तावीज़ खोले हैं जिसमें फिरौन, कारून, हामान, शद्दाद के नाम लिखे होते हैं। जैसे हमारे लेजेंड्स कौन है, उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, अली बिन अबी तालिब। इब्लीस के लेजेंड्स कौन है, जिनको वो बहुत प्रेज करता है, हीरोज कौन है, वो लोग जिन्होंने गॉड होना क्लेम किया। और इब्लीस गॉड होना खुद भी क्लेम करता है और ये जो हरकतें करता है, जैसे अल्लाह का काना अर्शु अलल मा, अल्लाह का जो अर्श था वो पानी पे था, इब्लीस ने अपना तख्त पानी पे सजाता है। बिल्कुल सही। जस्ट टू, और ये जो टू का साइन है इल्यूमिनाटी का, फ्री मेसन्स का, और ये वाला साइन है, कोई पिक्चर न लेके हो गया यार तावी ने इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया। तो ये जो साइन है बेसिकली ये है 1+1, हमेशा ये एक है, वाहिद अल अहद, ये है एक के साथ एक और है। तो इब्लीस का जो भी हरकतें देखे ना, वो चाहता है कि मैं अल्लाह ताला ने जो किया ना उसको रेसिप्रोकेट करूं और रेप्लिकेट करूं और वो मेरे में चीजें आ जाएं, इसलिए वो अपने को कहता है कि मेरे सामने वो यही क्लेम करता है ना, गॉड ऑफ अर्थ मैं हूँ। अगर आप सारे रिलीजन्स देख लें, इजिप्शियन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, उसमें हमेशा आपको ना एक ईवल सा गॉड भी मिलेगा। आप ये मार्वल की मूवीज उठा लें, ये जो थॉर है इसका जो भाई है लोकी, वो भी नेचर में तो गॉड ही है ना, सो कॉल्ड गॉड। तो वो थोड़ा सा ईवल है, वो रेबेलियस है, वो जेलस हो गया, यानी वही एडम एंड इब्लीस की स्टोरी। फिर इसी तरह हेडेस जो है, हेडेस ये ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। इसी तरह हिंदू माइथोलॉजी में जाएं तो शिवा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। इसी तरह सुमेरियन माइथोलॉजी में जाएं, एनकी जो है वो इनका बहुत बड़ा गॉड, वो मेरे नजदीक यानी इब्लीस है। इसी तरह आप किसी भी रिलीजन में चले जाएं, आपको ना वहाँ डिफरेंट गॉड्स मिलेंगे और उनमें एक गॉड ये मिलेगा जो अंडरवर्ल्ड का गॉड है, जो मतलब बड़ा पावरफुल है लेकिन एंग्री है और बड़ा इगोइस्टिक है वगैरह वगैरह। तो ये वही स्टोरी बार बार कॉपी हो रही है, आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस वाली, तरह तरह माइथोलॉजीज आ रही हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर हम रिलीजन्स को एक्सप्लोर करेंगे ना मुख्तलिफ, तो इस्लाम इतना वाज़ेह हो जाएगा हमारे सामने और हमें पता लग जाएगा कि मुख्तलिफ तरीके से किस तरह लोगों का अपना एजेंट बनाता रहा। और आज फ्री मेसन कह लें, इल्यूमिनाटी कह लें, पीपल कॉल इट कॉन्स्पिरेसी, फाइन कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन कुरान भी कॉन्स्पिरेसी, शैतान भी कॉन्स्पिरेसी, आप सेटन को भी कॉन्स्पिरेसी कहेंगे कि इब्लीस भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर तो सारी गेम ही खत्म होगी। यही तो वो चाहता है। आज मैंने देखी है वो एक यूके में 2 फ्रीमेसन्स के, फीमेल फ्रीमेसनरी के ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, और बीबीसी की पूरी डॉक्यूमेंट्री 15 मिनट्स का क्लिप है कि वो उधर उनके उसमें जाते हैं जो भी उनकी होती है। जी हाँ। और चेकर्ड फ्लोर है वहाँ पे और बड़ा वो अदब से खड़े हुए हैं, दरमियान से एक फ्लैग ले जाया जा रहा है और सारी वो एजेड फीमेल्स हैं। कबाला मैजिक जो ताहा भाई ने कहा ना कि 11, ये जो नंबर 11 है, 9 is the number of 10 is the number of God in Kabbalah magic. So when you jump directly from 9 to 11, you are bypassing God, surpassing God basically in order to mock him. ये पूरी साइंस है शेख, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, इसमें पुरानी कौमें भी पढ़ी थी। गारों में आप चले जाएं, पुरानी पेंटिंग्स हैं जिसमें न्यूमरोलॉजी नंबर्स लिखे हुए हैं। फिर ये एक डॉक्यूमेंट्री है एंशिएंट एलियंस, आम लोग देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा वाज़ेह कर देता हूँ। उसमें उन्होंने प्रूव ये किया है, साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, पूरी टीम बनी है रिसर्चर्स की, पुराने केव्स में गए हैं, वहाँ पेंटिंग्स निकाली हैं, वहाँ नंबर्स निकाले हैं, साबित किया जो पिरामिड्स भी एलियंस ने बनाए हैं। इंसान भी एलियंस की बहुत हाई जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इंसान भी। और स्टीफन हॉकिंग बाय द वे, लेट मी टेल यू, कि वो इस हद तक मान चुका था कि इंसान जो है ये क्रिएटेड है, ये तो पक्की बात है, और यूनिवर्स भी जाहिर है कुछ सुपर पावर रन कर रही है, लेकिन उसने जो क्रेडिट दिया वो एलियंस को दिया था। उसने कहा था कि हमसे कोई बहुत हायर
इंटेलिजेंस के लेवल पे एलियन सिविलाइजेशन है जिसने इंसानों को जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया। एक मूवी है प्रोमेथियस, मैं कुछ मूवीज का तज़किरा करूंगा तो ऑडियंस ये ना समझे कि हम बड़ी मूवीज देखते हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, तो जाहिर है IMDb पे जाके साइनॉप्सिस पढ़ना, रिसर्च करना, और कोई मूवी देख भी लेना रिसर्च पर्पस के और ये लिए। मूवीज में बहुत ज्यादा डिपिक्शन होती है इन चीजों की शेख एक्समैन ले लें, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ले लें, आप ये हैरी पॉटर ले लें, हर मूवीज जो है ना उसमें ये चीज मिल रही एक है। एजेंडा के तहत बनी। एजेंडा मूवीज में भी और गेम्स में भी। मुझे ये बताएं कि इससे क्या शैतान वाकई खुश होता है इस तरह की ये लोग हरकतें करते हैं? तो सारा मेरी तो Is it a kind of रिसर्च है worship? इस पे। इट इज ये रिचुअल्स होते हैं बकायदा, लेकिन जाहिर है कि प्रोपेगेंडा इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, एजेंडा। प्रोमेथेस का मैंने जिक्र किया, उसमें भी उन्होंने यही दिखाया कि हम एलियंस के क्रिएटेड। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, उसका मेरे जहन से नाम निकल गया, लेकिन सेम यही थीम है कि वी वर क्रिएटेड बाय एलियंस। इसी तरह नोहा एलियन थे, मोसेस एलियन थे, आर्क ऑफ द कोवेनेंट एलियन कोई टेक्नोलॉजी थी, इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का शिप एलियन टेक्नोलॉजी थी। हर चीज एलियन से क्यों जोड़ें? क्योंकि अल्लाह ताला से ईमान उठा के कि हम वसवसे डाल रहे हैं, डाउट्स डाल रहे हैं। शैतान ने कहा था ना, इनमें फॉल्स डिजायर और डाउट्स डालूंगा, इनको मैं स्ट्रे सेंड करूंगा। तो साइंस के थ्रू और ये डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू यार इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं शेख। हॉलीवुड की एक एवरेज मूवी मतलब $65 मिलियन की बनती है एवरेज, जिसकी रेटिंग IMDb पे 2 होगी या 3 होगी मैक्सिमम। मैं अच्छी हिट की बात नहीं कर रहा, एवरेज मूवी। और हमारे यूथ क्लब का शायद 10 साल का भी ये बजट ना हो, मतलब पूरे पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये जो इतने पैसा लगा रहे हैं, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, वो कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे। गेम ऑफ थ्रोन्स का सिर्फ एक एपिसोड $15 मिलियन इस पे खर्च कर रहे हैं। सॉन्ग्स का है वो, माइकल जैक्सन का जो एक बड़ा मशहूर गाना है, वो $1 मिलियन का उसकी प्रोडक्शन है सॉन्ग की। एलियंस की आपने बात की, एलियंस पे मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने एक 3 जो खबीस लोगों के नाम लिए थे, फैरो, कारून और हामान जी। सूरह गाफिर में एक वर्स है, मेरे जहन से एग्जैक्ट वर्स निकल गया है, बट उसमें तीनों का जिक्र है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने मूसा को साइंस के साथ भेजा और मिरेकल्स के साथ भेजा, मोजज़ात के साथ भेजा, टू हामान, कारून एंड फिरऔन। ये जो ट्रायंगल ऑफ इवल है ना शेख, कुरान में ट्रायंगल ऑफ इवल है। अब मैं आपको बताता हूँ, फेरो इज द सेकुलरिज्म, यानी लादीनियत, कोई गॉड नहीं है, मैं गॉड हूँ, ह्यूमन बीइंग गॉड है, यू आर गॉड। आई एम का जो कॉन्सेप्ट है, जो आजकल इनकी म्यूजिक एल्बम्स के नाम भी आई एम होते हैं ना, बियॉन्से का पूरा टूर है आई एम के नाम से, आई एम। और इसी तरह एक वो रैपर है, उसकी पूरी एल्बम है आई एम के नाम से। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो ये रैप ऑफ गॉड के नाम से जो उसने निकाला था, तो बेसिकली दे कॉल देमसेल्व्स गॉड। यस, कि वी आर गॉड, वी कैन बी गॉड, ट्री ऑफ नॉलेज हमें मिल जाए। और वो ट्री ऑफ नॉलेज क्या है? वो जो इब्लीस देता है इन्हें महफिलों में, वो कहता है ना मेरे पास ट्री ऑफ नॉलेज अभी भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। स्टोरी सारी वही है जो पीछे से चल रही है बेसिकली। तो बहरहाल बियॉन्से का मैंने आपको बताया, तो मैं आपको बता ही रहा था कि ये सारी की सारी गेम। अच्छा, अपने फिरौन जो था, बेसिकली फिरौन को मैं बता रहा था कि वो लादीनियत वाला पूरा सिस्टम है, और कारून कैपिटलिज्म, यानी कि कंज्यूमरिज्म। अभी परसों ही माशाल्लाह साहिल भाई भी बात कर रहे थे कि लोगों को खपा दो, इस दुनिया में खपा दो, और पैसे बनाई जाओ, प्रॉपर्टी बनाई जाओ, कोई ज़कात, कोई चैरिटी नहीं। तो कैपिटलिज्म का एक सिस्टम है पूरा। और तीसरा जो हमान है शेख, अगर आप देखें तो स्ट्रेटजी मेकर, फेरो को सारे मशवरे वो देता था, यानी प्रोपेगेंडा मशीन, इन शॉर्ट मीडिया। जब तक ये 3 चीजें जो है ना, मतलब कि एक गवर्नमेंट, एक इकोनॉमिक्स और एक मीडिया, ये गलत लोगों के हाथ में है, तो फिर चले मान ले फ्री मेसन, लुमिनाटी एक प्रोपेगेंडा है, एक कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन दुनिया का इस वक्त निजाम जो दरम बरम हो रहा है, और जिस केओस में हम हैं, और जो चीजें हमारे बच्चों को दिखाई जा रही हैं, और जिस तरह पिछले 20 साल में मीडिया की मूवीज, गाने और लिरिक्स और सारी चीजें तब्दील हुई हैं ना, जिस तरह हाइपर सेक्सुअलाइज किया गया है हमारा वर्ल्ड, तो वो क्या हो रहा है? वेयर आर वी गोइंग? मतलब फिर आप क्या समझते हैं कि हु इज डूइंग ऑल? लोग समझते हैं ये कोइंसिडेंस है, लोग समझते हैं कि ये ऐसी, मतलब कायनात की जो 20,000 साल से भी बड़ी हिस्ट्री है, उसमें ऐसा नहीं हुआ, और अचानक से ऐसा होना शुरू हो गया, और कहते हैं यार बस ऐसे ही हो रहा है। इतना कुछ जो है ना जानबूझ के, इवन इंडियन गाने में भी, पाकिस्तानी और हॉलीवुड गाने में भी ऑडियो पॉर्न जानबूझ के इनकलकेट किया जा रहा है, ताकि हम लोगों को किसी तरह से, आप पॉर्न इंडस्ट्री देख लेना, मतलब भरी हुई फिल्थ से, जितनी रिसर्च हो रही है चाइल्ड पॉर्न पे और पीडोफिलिया पे और कितनी चीजों पे, ये इंसान को करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। सो ये डेफिनेटली इवन द वेस्ट रियलाइजेस दिस एंड दे डोंट स्टॉप। सो द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि ये जो तीनों इविल ऑफ ट्रायंगल आपने बताया, ये तीनों चीजें अभी करंटली उसी कल्ट के हाथ में है, उसी 1% के हाथ में है।
شیخ فیرو بھی ایگزسٹ کر رہا ہے اور قارون بھی ایگزسٹ کر رہا ہے اور ظاہر ہے حمان بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, اور یہی اسی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. مسلمان کی ذمہ داری یہاں سے کیا عائد ہوتی ہے کہ اس ٹرائنگل آف ایول کو سمجھو. ہم میں سے بہت سے لوگ افسوس ہوتا ہے کہ ان کو اویئرنیس ہی نہیں, ان کو نالج نہیں. آپ نے کہا نا شروع میں بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں, ان ٹاپکس کو ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کے سامنے بڑے سے بڑا مومن آئے گا اور کنونس ہو جائے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو پہچاننے کے لیے کچھ آپ میں مطلب عقل ہونی چاہیے, کریٹیکل انالیسس کی کیپیبلٹی, اور اللہ نے ہی بچانا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن نالج, اقرا, اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی یہ کہ اقرا باسم ربک الذی خلق, اللہ کے نام سے پڑھ. تو نالج بہت ضروری ہے شیخ کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, ہمارا سسٹم رن کیسے کر رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کی جس دن آنکھیں کھل گئی, میں سمجھتا ہوں کہ ریپ اور ہپ ہاپ ان سے نفرت ہو جائے گی لوگوں کو, جیسے ہمیں ہوئی تھی. ہم اگنورینٹ ہو کے ابھی تک چل رہے ہیں. ہماری جو یوتھ ہے, ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ مٹیریل ورلڈ پہ بہت زیادہ ہیں ابھی. اگنورینس ہی تو سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہے. اگنورینٹ کرنا ہے, ان کو ڈسٹریکشنز میں لگانا ہے. یہ نیٹ فلکس ہو گئی, یہ سارے پلیٹ اور فارمز. انڈیویجولزم بھی میں کہوں گا کہ اپنے بارے میں صرف سوچنا, اپنے کریئر کے بارے میں صرف سوچنا, ہولسٹکلی مت نہ دیکھنا اپنی لوگوں کو ایز این امہ کہ ہماری امہ جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اچھا, اگنورینس بھی آپ نے کہا, اور ساتھ اگنورینس کا ڈسٹریکشن بھی ہے. مطلب جی ہاں, یا تو جو اگنورڈ, جو ایسا بندہ ہے جس کو نالج نہیں ہے نا, وہ تو ان کا اپنا بندہ ہے. جس کو نالج ہے یا کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے, اس کو ڈسٹریکٹ کر دو. وہ جیسے نہیں کہ بچوں کو بھوک لگی ہوتی تو کھانے نہیں رو رہا, ماں کہتی کہ بیٹا یہ دیکھو چنچنا ہے, اس کو دیکھو, اور بچہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ شروع سے ایون اللہ کے نبی کے دور میں بھی سورہ لقمان میں آتا ہے نمبر 6 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ جو لوگ لہو الحدیث کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. اور وہ کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کا قرآن پڑھتے تھے تو انہوں نے عورتیں ہائر کر لی تھیں, ناچنے والی, گانے والی, میوزک آج بجانے کے والی. سانگز تو میرے نزدیک بلیک میجک کے سپیلز ہیں لٹرلی. اب اس میں مذاق اڑے گا ہمارا, لیکن گورو نے اس پہ ریسرچ کی ہے. یہ بار بار ایمینیم کے سانگز دیکھ لیں, بیونسے کے سانگز دیکھ لیں, اس میں 1 2 3 1 2 3 بہت ریپیٹ کرتے ہیں. اچانک کاؤنٹنگ شروع کر دیتے 1 2 3 1 2 3. اب 1 2 3 ایڈ کریں تو 6 بنتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن ثابت ہی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, 6 آپ نے بات کی نا, اس پہ آتے جو 666 کا بیسیکلی جو اینٹی کرائسٹ کا ایک کرسچن سمجھتے ہیں, آپ وہ بھی دیکھ لینا مانسٹر انرجی ڈرنک میں جو ایم ہے بیسیکلی وہ 666 کا نشان ہے, اور پیچھے لکھا ہوا ہے انلیش دی بیسٹ ود ان, گوگل کے لوگوں کے بیہائنڈ, اور یہ بھی سب ایگزیکٹلی. اور بیسیکلی آپ دیکھیں اللہ کی نے فرمایا تھا کتب بین عینیہ کافرا, دجال کے آنکھوں کے بیچ میں کیا لکھا ہوگا, کاف فا را. آپ تینوں کو لکھیں, کاف لکھیں ایسے کاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ لکھیں تو ایسے ہوتا ہے, اگر آپ اس کو ٹلٹ کر لیں کاف فا را 666 بنتا ہے. بائبل میں ہے 666 از the number of the beast. ایگزیکٹلی, یہ بائبل کی ورس ہے. بالکل. تو دوسرا جو لوگوز کی آپ نے بات کی, اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ انہیں دکھانے کی ضرورت کیا ہے, اتنا ایویڈنٹ کیوں ہے. جیسے میں کمنٹ پڑھا تھا, اس نے کہا ہوا تھا جی کہ پاکستانیوں کو یہ ساری چیزیں کیوں نظر آتی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ پاور میں ہوں گے وہ پھر اپنے سمبلزم کے تھرو ہی چیز دکھاتے ہیں کہ وی آر ان پاور, کر لو جو کرنا ہے. بالکل بالکل. آپ وہ دیکھیں سارے میسیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں, موویز میں سب کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن یو کانٹ ڈو اینی وہی تھنگ بات اباؤٹ ہم کر رہے تھے نا, اٹ از اے فارم آف ریچول ایز ویل نا. جی, صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ صرف پاور میں اور وہ دکھا رہے ہیں اپنا سمبل, بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ دے آر ٹرائنگ ٹو پلیز شیطان. یہ سمبل سے انرجی گین کرتے ہیں. ہاں, گیمز وہ بھی جو میکسیکو ہے نا, میکسیکو لینڈ آف سارسرز ایک ڈاکومنٹری ہے, اور اگر آپ کسی میں جو دیکھ رہے ہیں وہ جا کے دیکھیں ذرا. میکسیکو بڑی ہارفک ہے, رات کو اکیلے نہ دیکھیے گا, اس میں گند ہے, جادو ہے اس میں سارا. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی شیطان کے نام پہ, اس میں گوٹ ہے بیفومیت جو کہ اس کو کرتے ہیں, ان کا بھی ون آف دا گاڈ, ٹھیک ہے, اس کے نام پہ مرغا ذبح کیا, اور پھر اسٹار کے بیچ, دا اسٹار آف ڈیوڈ, اس کے بیچ میں آ کے اس کا خون اپنے منہ کو لگایا اور کہا کہ پلیز گاڈ بی پلیز ود اس, آپ آ جائیں ہماری مدد کرنے حاضر ہو جائیں. جو ہم مسلمان اللہ کے لیے یعنی یہ حرکتیں تو نہیں کرتے, منہ پہ خون لگاتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں. تو ابلیس سنس وہ ایک جیلس ہے اور وہ خدا بننا چاہتا ہے, تو کہتا ہے کہ تم میرے نام پہ کرو تاکہ میں اپنا کلٹ بنا لوں. وہ جو ایون رپورٹر تھا اس میں وہ بھی بے ہوش ہو گیا تھا. یس, مطلب ہی گاٹ انڈر دی ٹرانس میں چلا گیا تھا, اس کو ٹھیک کرنے لگے تھے یار کہ پانی پھینکو, اس پہ کیا ہو گیا. بہرحال شیخ بہت سی ڈاکیومنٹریز ہیں میجک پہ, جیسے آپ نے میکسیکو والی کی, اس طرح ان کی موویز میں کئی بار انہوں نے ایسی چیزیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہیں جس میں میجک دکھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ میجک میں انوالوڈ ہیں. دیکھیں شیخ,
میں آپ کو ایک بڑی زبردست انفارمیشن آپ دونوں کو پتا ہوگا ہماری آڈینس کے لیے کہ جب دا گریٹ وار ہیپنڈ وے بفور ہیومینٹی بٹوین دی اینجلس اینڈ دی جناز, تو البدایہ و نہایہ میں خیر دو اور مخلوقات آتی ہیں, وہ ضعیف روایت ہے تھوڑی, ہنون و بنون کا بھی ذکر ہے, ہنز اینڈ بنز. گریک میتھولوجی میں ٹائٹنز کا کنسیپٹ ہے. ہمارے بچے گاڈزیلا کی مووی دیکھتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ گاڈز so called gods used to rule the world before human beings. Greek mythology یہ ہے. اور پھر اولمپینز آئے ٹائٹنز کو ڈیفیٹ کرنے, یہ ان کی میتھولوجی. اولمپینز جو ہیں وہ میرے نزدیک اینجلز ہیں. بہرحال میں جو بات بتا رہا تھا کہ میں نے آپ کی بات سے یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. ایون الیگزینڈر کی ماں نے بھی نا الیگزینڈر کہا تھا کہ پتر تو جو ہے نا یو آر دا سن آف زوس. جی 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 یو آر دا سن آف زوس, یعنی زوس از دا گاڈ آف گاڈز ان گریک میتھولوجی. اور اس کو یہ ریلائز ہے کہ تم یو آر ناٹ ان دا ریلم آف پیپل, یو آر ون آف دا گاڈز. اور اس میں ایک شیطانی سیلف اسٹیم اور سیلف ایفیکیسی کا وہ لیول ڈیولپ ہو گیا جس کی وجہ سے تکبر میں آ گیا, پوری دنیا فتح کرتے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ شیاطین کو, جو ریبیلیس ڈیولز تھے, ان کو اینجلز نے مار بھگایا تھا جزیروں کی طرف. یہ تفسیر ابن کثیر میں صحیح روایت ہے. بالکل. اب ایک تھیوری یہ بھی ہے, اس میں سچائی, میرے نزدیک اس میں سچائی بہت ہے, کہ تب سے سمن کیا جا رہا ہے ان ریبیلیس ڈیولز کو ٹو کم آؤٹ. اینڈ آلدو انہیں بھگا دیا گیا تھا, اور ریچولز کیے جاتے ہیں ٹو کال اپون دیم انٹو دس ڈائمینشن, اور تھرو پورٹلز, یہ جو پورٹلز کا سسٹم ہے. انفیکٹ ایک تھیوری تو یہاں تک ہے کہ 911 واز اے big ritual of sacrifice in order to open up that portal, جس کے تھرو وہ ریبیلیس ڈیولز کو بلانا تھا فار دا نیو ورلڈ آرڈر, کہ نیو ورلڈ آرڈر ہم نے سیٹ کرنا ہے, تو امورالٹی کو, ڈرگس کو, فحاشی کو, pornography کو we have to spread. And if you see, the world has changed significantly after 9/11. شیخ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ ایک ویڈیو ہے آئی پیٹ گوٹ کے نام سے, بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو, اور وہ ٹرکی نے اس کا جواب دیا اینیمیٹڈ. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جارج ڈبلیو بش بورڈ پر بیٹھا ہوتا ہے, بورڈ پر نا کچھ ڈائیگرامز ہیں, اس میں لٹرلی پونڈ کی طرف اشارہ ہے کہ ہر گھر میں آگ لگی ہے, ہر گھر میں بندہ بیٹھ کے پرورٹ ہو چکا ہے, اور میں ورڈ وہ کیا بولوں, میسٹربیٹ کر رہا ہے بیٹھ کے اور پونڈ دیکھ رہا ہے. اور یہی آگ لگنا ہے, یہی فیملی سسٹم کی بربادی ہے, یہی ڈیورسز کرائے گی چیز, یہی چیز افیئرز اور پھر لڑائیاں آپس میں, ایکسٹرا میچ, دس از ہیپننگ. اب دیکھیں نا, یہ فٹ بال لیگ اتنی بڑی لیگ ہے, باسکٹ بال لیگ اتنی بڑی ہے, ہاکی لیگ اتنی بڑی ہے. پون کی جو لیگ ہے نا, پون کی جو انڈسٹری ہے, اٹ از اے ملٹی ٹریلین انڈسٹری, بگر دین دا فٹ بال, ہاکی, باسکٹ بال, ان سب کو کمبائن کر لینا, ان کا ریونیو اتنا نہیں جتنا پون کا ریونیو ہے. اور ایلیکس جونز ایک بندہ ہے, جو liberals don't like him, they call him conspiracy theorist, and obviously David Icke, yes کچھ بونگیاں بھی مارتے ہیں, لیکن اس نے پوری ڈاکیومنٹری بنائی تھی بوہیمین گروو جا کے, ویڈیو پوری ریکارڈ کی تھی, جس میں اس نے سینیٹر کو دکھایا کہ وہ ننگا نیکڈ ہو کے, وہ الو کا مجسمہ تھا, اس کے ارد گرد وہ طواف کرتے ہیں, اور وہاں پہ اس نے دکھایا کہ یہ فیمس پورن سٹارز اور یہ جو سو کالڈ بگ ایکٹریسز اور ایکٹرز ہیں, یہ وہاں آتے ہیں اور غلیظ حرکتیں, گندی حرکتیں کرتے ہیں, آ کے ریچولز ہوتے ہیں. جتنی امورالٹی ہوگی, جتنی بدکاری ہوگی, اتنی انرجی ملے گی شیاطین کو. تو اس نے وہ ہی کنفرنٹڈ دیٹ سینیٹر, جب وہ وائٹ ہاؤس سے باہر آ رہا تھا, تو وہ ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, اور اس کے ہوش اڑ گئے تھے. اس نے کہا کہ وائی ڈیڈ یو چیز می, یہ تم نے صحیح نہیں کیا, یہ تم نے جو ہے نا میری پرائیویسی بریچ کی. ڈیوڈ آئیک نے اس کو کیا؟ نہیں, ایلیکس جونز نے. اچھا. تو وہ ایک دم اس کی ہوائیاں اڑ جاتی. تو وہ کہتا ہے میرے پاس ویڈیو ہے, آپ کیا کر رہے تھے, وائی ور یو رننگ نیکڈ ان دا فارسٹ, اور آپ الو کے مجسمے کے پاس کیا کر رہے تھے. تو وہ غصے ہو جاتا ہے, کہتا ہے اٹس نن آف یور بزنس. پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک سوشل کلب ہے, ہم وہاں سوشلائز کرنے جاتے ہیں, ہم وہاں تھوڑا ریلیکس ہونے آتے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے. تو کہتا ہے مجھے یہ سمجھائے نا یہ کیسی ریلیکسیشن ہے, الو کا مجسمہ تھا اور وہاں پہ فیک ریچول, بلڈ کا ایک ریچول ہو رہا تھا, ذبح کیا جا رہا تھا. شیخ یہ موک کرتے ہیں نا, بیفومیٹ کا جو مجسمہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا لیمب, اس کی یہ کرتے ہیں, بیسیکلی اس کی موکنگ کرتے ہیں, جتنا میں نے پڑھا. ساری چیزوں کو موک کرتے ہیں, ریلیجس سمبلس کو نا, مرد اور عورت کو ایک دکھایا. بیفومیٹ کے مجسمے میں آپ دیکھیں بریسٹ بھی ہیں اس کے, اور ظاہر ہے تھوڑی سی سوری پی جی ریٹڈ لینگویج ہے, اور اس کے میل پارٹس بھی ہیں, یعنی ایوری تھنگ از کمبائنڈ, کریشن از ون, اور پھر یہ سنگولیرٹی کا کانسیپٹ ہے وہ ایسے ہیں. ایگزیکٹلی, اور اس میں ڈارک نالج بھی ہے, اس میں لائٹ کا نالج بھی ہے, اسٹارز کا نالج بھی ہے. تو تمام قومیں اگر آپ پیچھے سے لڑی ملا لینا, یہ اس سارے پوائنٹ کا کرکس کیا تھا کہ دے ڈو ریچولز ٹو سمن ڈیولز. ڈیولز کو سمن کرنے کا ایک طریقہ, ہمارے یہ جو جادو کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھتے نہیں, یہ چلے نہیں کاٹتے جا کے, تو ان لوگ کو یہ اس طرح سمن کرتے ہیں غلاظت کے تھرو اور یہ خباثتوں کے تھرو. مسلمانوں نے بیفومت کی جو ہے نا تصویریں اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگائی ہوئی, کتنی عام ہو گئی ہیں یہ جو گوٹ ہے بیسیکلی,
जी इसका, क्योंकि उसका सिंबल जो है ना बेसिकली गोट या लैम्प से दिया जाता है, उसकी लगाई हुई है, और विदाउट रियलाइजिंग, क्योंकि सुभानअल्लाह ये क्या है कि वो सबलिमिनल मार्केटिंग के थ्रू वो इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और हमारा मुसलमान बेचारा बेवकूफ वो जो है ना, हम नाचते हैं तो मुझे याद है हम जो नाचते तो ऐसे ऐसे करके नाचते, हालांकि हमें पता नहीं था ये क्या चक्कर है, बस ये सिंबल्स के थ्रू शैतान जो है ना आपको, मेरा जो एक ईमेल आईडी है अभी भी जो फेसबुक का है पुराना, वो क्या है, द इन्ना लिल्लाह, द चार्मिंग नहीं नहीं, द ब्लैक डेविल। अच्छा, बट यू आर वाइट। नहीं, मेरा जो ईमेल है यार, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हॉटमेल का है _stained, और ये nile.cbi, ये आपको यार आज पता है। मैंने पिक्चर्स पुरानी कुछ देखी हैं। जीमेल का है। आपकी ना ऐसे बाल ऐसे ना नोकें बनी हुई थी उसकी, है ना? शेख, मैं क्या कर वर्स्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक में पढ़ गया था, डेथ एंड ब्लैक मेटल में। ओए मेरा एक ओए दोस्त था ज़रार, माशाल्लाह अल्लाह ने उसको भी अब हिदायत दी, माशाल्लाह बहुत अब नेक बच्चा है। तो हम दोनों सुनते होते थे यूनिवर्सिटी में, हाँ। और मैं लिरिक्स बयान नहीं कर सकता, बड़े बैंड्स के भी नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, किस तरह के सैटेनिक लिरिक्स होते थे यार वैसे उस वक्त समन करते थे, हमें पता नहीं होते थे, वी वुड जस्ट हम सुनते थे, मेमोराइज एंड मैंने यार, अब एक मैडोना का बार देखना। शेख वल्लाही मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा कैलकुलस का पेपर था इंजीनियरिंग में, और मैं रात को ये मनहूस गाना, उसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग सर्च कर लेंगे, ऐसे नहुसत आ जाएगी उनकी लाइफ में। एक बैंड है ब्लैक मेटल, डेथ मेटल एंड ब्लैक मेटल, उसका गाना था, और वो लिटरली शैतान को समन कर रहा था उस गाने में। अच्छा, मैजेस्टी कह के, फेथफुल मी, मैजेस्टी फेथफुल मी, कि मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने कभी गौर नहीं किया था, उस रात मैंने उस पर गौर कर लिया, और मैं आपको बता नहीं सकता वो रात मेरी कैसे गुजरी थी। मतलब लिटरली मुझे मनहूस सी एक फीलिंग आ रही थी, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ी नेगेटिव एनर्जी मेरे रूम में आ चली। उसके बाद मैंने वो गाना नहीं सुना। शेख, एक कमरा था दौरे जालियत में हमारे दोस्त का ना, इट वाज फुल ऑफ, वो स्केचिंग करता था, इट वाज फुल ऑफ स्कल्स, इट वाज फुल ऑफ स्केचिंग के थ्रू उसने न्यूड गर्ल्स बनाई हुई थी, ठीक है, और वो अक्सर काला होता था कमरा, एंड दैट वाज आवर पार्टी रूम, ठीक है, और वहां पे हमेशा अक्सर मैडोना के गाने, जिसमें वो जो है ना उसने काला लिबास पहना हुआ है, और शैतान को ना काला रंग बड़ा पसंद है। बिल्कुल, वो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करता है ह्यूमन फॉर्म में इजीली, काले कव्वे, काले कुत्ते, काले सांप की फॉर्म में इजीली आता है। और आप मैडोना के सॉन्ग्स देख लें, उसमें काले कव्वे ओढ़े हैं, ठीक है, और वो क्या क्या वो समन कर रही है, शैतान को प्रेज कर रही है। वाकया आपको सुनाओ, यहाँ से याद है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को दावत दी थी ताइफ से वापसी पे, वादी नखला में। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं एक बार तो ये थी ना, एक बार फिर गए रसूलुल्लाह, तो मैं साथ गया था, तो हमने डार्क क्लाउड्स और ये इस तरह के डार्क साए ना यूं यूं घूमते देखे। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूरी डिस्क्रिप्शन दी है जिन्नात की। और वो साए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, तो उनके इर्द गिर्द आ गए, और इर्द आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए, और नबी सल्लल्लाहु सुबह फजर के टाइम वापस आए। हाँ, बिल्कुल। ये अब्दुल्ला अर्हिकल मखतूम में पूरा वाकया ये लिखा है। बिल्कुल, इससे साबित होता है कि उनकी क्रिएशन ना, मतलब इस तरह डार्क और थोड़े साए जैसे ये वो जो मैडोना अलग जब दुआ की थी, जब लोग मदीना में आए थे जी, और हिजरत करके आए थे, तो बीमार हो गए सारे सहाबा, मुश्किल में आ गए। अल्लाह की मैंने कहा था कि या अल्लाह इस मदीना से ले जा, यानी बुरे बादलों को, वबाओं को ले जा, और शयातीन जन्नात को ले जा। तो सहाबा ने ख्वाब में देखा कि काली जो है ना लंबी काली कपड़ों वाली चुड़ैल जो है वो निकल के जा रही है। इवन खालिद बिन वलीद को अल्लाह ने भेजा कि जाओ उस मूर्ति को तोड़ के आओ, और जब वो मूर्ति को मारा, स्ट्राइक किया, वापस आने का तोड़ दिया, नहीं तोड़ा, जाओ दोबारा तोड़ो। जब उन्होंने गिराया बिल्कुल किया, तो उसमें से एक नंगी काली रंग की बड़ी खातून निकली, विच वाज अ फीमेल जिन, और उनसे बैटल की, और खालिद बिन वलीद ने उसको कत्ल किया। बिल्कुल। यानी द पॉइंट इज कि ये जो ब्लैक कलर है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम ब्लैक पहन नहीं सकते, कभी भी पहन सकते हैं, लेकिन जो शेख इकबाल हैं वो तो अक्सर हमें कहते हैं कि ब्लैक अक्सर ना पहना करो, व्हाइट पहना करो, क्योंकि व्हाइट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा है। और ये जो ब्लैक से मोहब्बत है ना, डार्क में रहना, अकेले रहना। इवन कुछ दिन पहले पाकिस्तान में पुलिस वालों ने एक शख्स को निकाला है जो कि कब्र के अंदर बैठा हुआ था ऐसे करके, और वो कब्र पूरी बंद थी। वो क्या कह रहा था? जादूगर शैतान को डार्क में पुकार रहा था, ये चिल्ला काटना है। घरों में जाके एक स्टार के साइन में या ट्रायंगल के साइन के अंदर बैठ के उसमें से निकलना नहीं है आपने, पेशाब भी वही करना है और अपने एक्सक्रीशन भी वही करनी है, और वहां से फिर खलीज और गंदा होकर आपने इनको पकड़ना है। बाय द वे, आपको हिस्ट्री फ्रीमेसन की मतलब आपने पढ़ी कभी कि कहाँ से शुरू, कहाँ से? बताएं, मैं लाजिम टेम्पलार्स से। टेम्पलर से मतलब आता है ना, इनके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के दौर में असल में नाइट टेम्पलर्स एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन ग्रुप था। दे क्लेम टू बी क्रिश्चियन, लेकिन एक्चुअली दे वर सैटनिस्ट। दे हैड स्टार्टेड समनिंग शैतान, दे वर इन्वॉल्वड इन रिचुअल्स एंड अकल्ट प्रैक्टिसेस। मुझे ये बताएं, फायर वर्शिपर्स और ये दीज आर टू डिफरेंट पीपल? नहीं, ये डिफरेंट है। फायर वर्शिपर इज समथिंग एल्स। तो बेसिकली दे वर आफ्टर द ट्रेजर्स अंडर द थ्रोन ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम। असल में एक मिथ मशहूर थी कि नेशनल ट्रेजर के नाम से एक मूवी भी है
کہ ٹیمپل آف سولومون میں جو تخت سلیمان ہے نا جی اس کے نیچے کچھ نسخے ہیں اور وہ پاور کے سمبولزم ہے. ایک تو آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے یہ یہودی بھی ہے, جیروسلم مسجد اقصی, دے بلیو کہ آرک آف دا کووننٹ وہاں ہے, اور تابوت سکینہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے اکارڈنگ ٹو دا میتھس, اور ہارون علیہ السلام کے کپڑے ہیں, ریلکس ہیں, وہ چیزیں, اور جس کے پاس وہ ہوگا وہ سمبولزم آف پاور ہوگی. جیسے وہ جالوت تھے غالباً, جی تالوت کو اللہ نے تابوت سکینہ دیا تھا جو سمبل تھا پاور کا, سورہ بقرہ میں پورا واقعہ. اور پھر گولیت کو ڈیوڈ نے مارا تھا, اور پھر ڈیوڈ کے پاس وہ تابوت سکینہ آیا. تو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں چاہیے آرک آف دا کووننٹ. اس میں انڈیانا جونز کی پوری مووی بھی ہے, اگر وہ مل گیا تو ہم پوری دنیا میں راج کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی دس از دا, جو سلیمان علیہ السلام نے جو ہواؤں پہ اور جنات پہ اور جانوروں پہ رول کیا, وہ کیسے کیا؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے حکم سے کیا, وہ جادو سے کیا. تو ان کے پاس نا سارے نسخے جادو کے موجود ہیں, جادو سے کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الذین کفروا, اور یہ ان کو وہ نسخوں تک پہنچنا چاہتے تھے, نسخوں تک پہنچنا چاہتے تھے. تو الٹیمیٹلی میتھ یہ ہے کہ دے فاؤنڈ اٹ. اس کے بعد دے اسٹارٹڈ پریکٹسنگ اٹ, بٹ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے چن کے انہیں مارا, because obviously they were involved in filthy practices اور لڑائیاں ڈلواتے تھے اور بڑا کچھ کرتے تھے. تو they ran away and some of them they reached England, اور وہاں پہ جو کنگ تھا اس ٹائم کا ریچرڈ, I think ریچرڈ the third یا fourth, اس کے پاس انہوں نے نا اپنی کچھ پریزنٹیشن دی, پریزنٹ کیا اپنی اس چیز کو, جس سے وہ امپریس ہوا. and some of them ran to Germany. جرمنی والی جو شاخ ہے وہ الومیناٹی کہلائی, اور یو کے والی جو شاخ ہے وہ فری میسنری کہلائی. اب یہ صرف نام ہے, اگین میں یہ کہوں گا چلو مان لو یار ایک کانسپیریسی, کوئی فری میسن الومیناٹی نہیں ہے, لیکن تھرو آؤٹ ہسٹری اکلٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. آپ کو پورا ایجپشین ریلیجن یہ ثابت کر رہا ہے کہ میجک پریکٹس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. سومیرینز میجک پریکٹس کرتے تھے, بلیک میجک میں فلتھ میں انوالو تھے, اسٹارز کا نالج شروع سے, ایسٹرالوجی کا نالج شروع سے, انسان کا رخ آسمانوں کی طرف ہے کہ نہیں. ساری قومیں دروازے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی, پکی بات. وہ والے دروازے جو انٹر گلیکٹک ٹریول کے دروازے ہیں, انٹر ڈائمینشنل ٹریول کے دروازے ہیں, جیسے جبرائیل علیہ السلام کیسے آتے ہیں, کیوں آتے ہیں, ہمیں بھی وہ نالج چاہیے. اور البدایہ والنہایہ میں آتا ہے کہ ابلیس نے, عزازیل نے نالج لرن کر لیا تھا, اس لیے اس کو سلطان الارض کہا جاتا تھا, کہ ہی نیو دا ڈورز, یہاں سے وہاں تک, دوسری ڈائمینشن تک, یعنی ہیونز تک, دوسرے ہیونز تک. اور ہولی اسکرپچرز میں ہے کہ دروازے ہیں, یعنی آسمان کے دروازے, وفتحت السماء فکانت ابوابا, اللہ قیامت والے دن سارے دروازے کھول دیں. اور یہ جو شیاطین اور جنات جو اوپر جاتے ہیں, یہ باتیں سننے اور دروازوں پہ جو ہو رہا ہے, جو فرشتے کلام کر رہے ہیں, قرآن میں جب آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو یہ جنات خود کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, قرآن میں آتا ہے جو جن میں, وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. جب بھی ہم آسمان کی طرف جاتے تو ہم نے بڑا اسٹرکٹ پہرا پایا, اور جو ہے نا وہاں پہ گارڈز پائے. بالکل. اور جب بھی ہم کوئی بات سننے لگتے فَوَجَدْنَاهَا شِهَابًا رَصَدًا, کہ جب وہ ہمیں نا ایک پورا سٹار فالو کرتا ہمیں جلانے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کو کاش ہمارے بچے نا یہ اس طرح ویژوالائز کر سکتے جیسے یہ مارول کی موویز ویژوالائز کرتے ہیں. گارڈینز آف گیلیکسی ایک مووی ہے, وہ کیا ہے کہ اوپر تمہارے گارڈینز بیٹھے ہوئے ہیومن بینگز کو, ارتھ کو سیو کر رہے ہیں. اب وہ اس میں گارڈینز آف گیلیکسی ہو گئی, یا ایک وہ اس میں کریکٹر ہے خاتون, اس کا کیپٹن مارول, وہ ایک سین میں سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے, اور وہ جو ایک ولن ہوتا ہے اس کو مطلب آنکھیں دکھاتی ہے کہ اب گزر کے دکھاؤ. تو یہی باتیں جب اسلام بتاتا ہے کہ اینجلز کھڑے ہوئے اوپر, گارڈین آف گیلیکسیز کون ہے اصل میں, اللہ تعالیٰ نے اینجلز کو بنایا, پتہ نہیں کون کون سا اینجل اوپر کھڑا ہوا ہے, کس طرح گارڈ کر رہا ہے شیطانی فورسز سے. وہ ڈورز نہیں کھول سکتے وہ والے, وہ ٹریول نہیں کر سکتے وہاں سے. حدیث میں واضح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آسمانوں پہ کوئی ایک 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی شیطان, معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینجل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نہیں ہے, یا رکوع یا سجدہ یا رکوع یا قیام کر رہے ہیں, ایوری ویئر. اور دیکھیں ایک بات میں چاہوں گا آڈینس بھی اس پہ غور کرے, آپ دونوں بھی, کہ جب سے دنیا بنی ہے نا, سارا میڈیکل نالج اور فزکس کا جو نالج ہے, یہ 2 پیک کے نالج ہیں. ایک فزکس, ایسٹرو فزکس اس دور کا جو ہے نا, وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج کا جو سائنٹسٹ ہے نا وہ پروفٹ ہے, ایسٹرو فزسسٹ جو ہے. بالکل, اور ایسٹرو فزکس ان کے لیے ریلیجن ہے, لبرلز کے لیے خدا, ایسٹرو فزکس بس. تو جب سے یہ نالج ایگزسٹ کرے نا, فزکس اور میڈیکل سائنس, 2 چیزوں کے پیچھے ہیومینٹی شروع سے لگی ہوئی ہے. ایک ٹیلی پورٹیشن,
ٹھیک ہے کہ کسی طرح ٹیلی پورٹیشن ہو جائے. جیسے ڈاکٹر اسٹرینج وہ مارول موویز دکھاتے ہیں نا, اس نے گول دائرہ بنایا, ٹیلی پورٹ کیا, فلانے کو پھینکا, انٹارکٹیکا پہنچا دیا یہاں سے. یہ جو شارٹ, یہ ڈورز موویز اور سیزنز میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہے, اور یہ ڈورز ایگزسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل. یہ ایک تھیوری ہے کہ برمودا ٹرائنگل ایک پورٹل ہے, وہاں پر ٹائم کا گلیچ ہے, ٹائم کنٹینیوم ہے. بہت سی موویز اس پہ بنی ہیں, میں ڈیٹیل میں کیا جانا. اس طرح یہ پیرامڈز پورٹلز تھے, اور پورٹلز کے تھرو یہ ٹریول کرتے تھے, شیاطین کو سمن کرتے تھے, بڑا کچھ کرتے تھے. یہ بھی ایک سٹوری ہے, تھیوری ہے. ایک شیخ ٹیلی پورٹیشن کہ کسی طرح ہم یہ نالج سیکھ لیں. جیسے دجال کے پاس تو ہوگا, وہ تو اب دجال کی گیم تو اور ہے, تو ہم کل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ دجال پری ہسٹورک ہے, مطلب مین سے بھی پہلے کا یہ ہے کون. بالکل, یہ بڑی ایک زبردست تھیوری ہے میرے پاس. خیر میں صرف ایک حدیث کو ٹچ کر لوں اس میں, اور پھر کل انشاءاللہ سے امید ہے کہ کل کے ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم دجال کے اور شیاطین کا وہ اس کے کریں گے. صحابہ نے جب پوچھا نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم دجال کیسے ٹریول کرے گا زمین میں, فرمایا کالغیث استدبرتہ ریح, تیز بارش کی طرح جس کو تیز آندھی اڑا کے لے جاتی ہے. سبحان اللہ. اور یعنی 40 دن میں وہ پوری دنیا کے ایک چپے پہ, اور ایک دن اس کا سال کے برابر کیسے ہوگا, یہ ہم کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ایک ٹیلی پورٹیشن پہ ایفرٹ ہو رہی ہے شروع سے. آپ یہ نازکا لائنز دیکھ لیں پیرو میں, اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. یہ کس نے بنا دی نازکا لائنز؟ انہیں اگر اسپیس سے دیکھا جائے, اسپائڈر کی شکل اور کیڑوں مکوڑوں کی شکل, پورا پلانیٹری نالج, سولر سسٹم بنا ہوا ہے. پھر یہ کراپ سرکل جو تھے, جس پہ مووی سائنس مووی بنائی ہے 2002 میں, ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے سائنس. یہ کراپ سرکل میکسیکو میں بھی نظر آئے, انڈیا میں بھی نظر آئے, اٹلی میں بھی نظر آئے. اور یہ تھیوری نہیں ہے, یہ کانسپیریسی نہیں ہے, یہ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں وہ کون بنا رہا تھا. بہرحال ریسرچ یہ ہوئی کہ شروع سے جو قومیں تھیں نا, انہیں بلا کا پلانٹس کا نالج تھا, انہیں بلا کا انٹر گلیکٹک نالج تھا, انہیں ایک ایک لوکیشن پتا تھی. اب جیسے یہ پیرامڈ ہے, اس میں جو انہوں نے وہ شیر بٹھایا ہے, وہ جو دھڑ آدمی کا ہے, اور وہ اس کا دھڑ شیر کا, اور فیس جو ہے وہ آدمی کا. اس کو کیا کہتے ہیں, شیر کا اچانک میرے ذہن سے نام نکل گیا. بہرحال اس کو ایگزیکٹ جو ہے نا, وہ کس کانسٹیلیشن کی طرف بٹھایا ہے, لیو کانسٹیلیشن, فیسنگ لیو کانسٹیلیشن. لیو کانسٹیلیشن وہ لائن کی کانسٹیلیشن ہے. اب انہیں کیسے پتا ہے لوکیشن کے لیو کانسٹیلیشن کی طرف اس کا رخ کرانا ہے. پھر پیرامڈس کا جو رخ ہے, ایگزیکٹ پیرامڈ کے اوپر جو ہے نا, وہ والی کانسٹیلیشن ہے جو پیرامڈ شیپ ہے وہاں سٹارز میں. اس کو میں مزید کل دوبارہ ٹچ کروں گا. لیکن پرانی ڈیزائن ہے ایگزیکٹلی ارتھ کا سرکمفرنس, ارتھ کا ریڈیس, وہ کیسے پتا لگا, لوکیشن کیسے پتا لگی انہیں, پتا کیسے لگی؟ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شروع سے کھوج اس بات کی ہے کہ وہ دروازے ڈھونڈو, ٹیلی پورٹیشن کی طرف آؤ, پورٹلز کھولو. اسٹرینجر تھنگز ایک نیٹ فلکس پہ ہے ٹی وی سیریز, میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے ریکمینڈ کی. وہ پوری سیریز کا یہ تھیم ہے کہ پورٹل کھول رہا ہے, CIA پورٹل کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اپ سائڈ ڈاؤن ورلڈ, اس میں سے وہ ڈیمنز بلانا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دے آر پلئنگ ود گاڈ. یہ جو موویز ہے انسیپشن ہے جیسے, اور اس کے بعد ایک اور مووی بڑی فیمس ہے انسیپشن کے بعد جو آئی, جو کہ ڈفرنٹ پورٹلز کے تھرو جانا اور ٹیلی پورٹیشن, اور وہ سارا بڑی فیمس مووی ہے یار, مجھے اچانک سے نام بھول گیا. مارول کی بہت فیمس موویز ہیں جن میں یہ کانسیپٹس دکھائے ہیں. اچھا یہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں سلمان اسلام نے بھی جب کہا نا کہ بلکہ کون لے کے آئے گا میرے ملکہ سبا کا, افریت نے کہا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا, میں بڑا طاقتور اور امین ہوں, میں آپ کو اٹھنے سے پہلے لے کے آؤں گا. لیکن افریت کو انہوں نے نہیں کہا کہ تو لے کے آ. ایک انسان تھا, ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یعنی دس نالج واز ود دی ہیومنز, اور اس کو اللہ تعالی نے علم دیا ہوا تھا. اور پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا, کس طرح سے ایک تخت کتنے ہزاروں ڈسٹنس دور سے وہ لے کے آ گیا. ایک میں آپ کو بڑا فلسفہ بتاتا ہوں, میں آج ہی بات کرتا رہا تھا اپنی وائف سے, بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ 3 ڈائمینشن میں ہم ہیں, وی آر 3 ڈائمینشنل کریچر. 4th ڈائمینشن از ٹائم اٹ سیلف. 5th ڈائمینشن میں اگر آپ چلے جاتے ہیں نا, تو آپ ٹائم کو آبزرو کر سکتے ہیں, پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو. اچھا یہاں سے میں جو بتایا پوائنٹ انہیں, مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ سوچیں آج سے 10 سال بعد آپ پین میں تھے, سفرنگ میں تھے, ایک دعا کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کو آپ کا اگلا 10 سال پتا تھا, اللہ نے دیکھا ہوا ہے. اللہ مسکراتے ہوں گے آپ کی دعاؤں پہ کہ اس کو پتا نہیں اس نے 10 سال بعد کہاں پہنچنا ہے, ابھی یہ پین میں, سفرنگ میں دعا کر رہا ہے, اللہ دعا قبول کرے گا. لیکن اللہ نے اینڈ تک دیکھا ہوا ہے, اس لیے پروفیسر نے کہا نا سب سے زیادہ صابر اللہ ہے.
اللہ تعالیٰ میں سب سے زیادہ صبر ہے. یہ یہ سمجھ حدیث آ میں رہا ہے, آتا ہے. تقدیر سمجھ آ رہی ہے. تقدیر الذی خلق الموت والحیات, جی یعنی ٹائم کو کریٹ کرنے والا, ٹائم کو پیدا, زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بری ہیں ان سب سے, اس سے باہر ہم قید ہیں. اندر ڈال کے اللہ سب سے اوپر ہے, اس کے نیچے ساری ڈائمینشنز ہیں اللہ کے نیچے. اللہ اکبر. جیسے ٹیبل پہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے, یہ گلاس مجھے نظر آ رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے, لیکن ٹیبل کے یہ جو گلاس کے اندر پانی ہے اس کو نظر باقی چیزیں نہیں آ رہی. ہم اللہ تعالیٰ پہ ٹائم کی قید لگا دیتے ہیں, ہم قید لگا دیتے ہیں. بہرحال پر اپنے اندر لمیٹڈ سوچ ہے نا انسانوں کے پاس, مطلب میں نہیں جان سکتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, میں دیکھ نہیں سکتا, جی جی جی, میں سن نہیں سکتا کہ چونٹیاں کیا بول رہی ہیں, میں ہاتھ سے یہ پورا آفس یا ایک ٹرک اٹھا نہیں سکتا. اسی طرح سے جس طرح سے میری باقی فیکلٹیز کی لمیٹیشنز ہیں, ہمارے عقل کی بھی لمیٹیشن ہے. یہ بہت بڑی ڈیزیز ہے کہ آج کل کا انسان, ہم لوگ نا ہر چیز سمجھنا چاہتے ہیں, ہم صرف اس پہ بلیو کریں گے جو کہ ہماری عقل سمجھ میں آئے گی. یہ آج کی ایروگینسی, اللہ نے کہا نا متکبرین ہیں, یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے سب کچھ انوینٹ کر لیا. میرے پاس ایک لڑکا آیا تو وہ سائنس کی بہت بات کرے, میں نے کوانٹم میکینکس کی 2-3 چیزوں کی ڈیفینیشن اس سے نہیں آتی ہوگی, بس وہ وہاں ساری چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی. میں نے کہا کوانٹم میکینکس آپ نے پڑھی نہیں. It has also become a cool trend if you talk about these things and reject Exactly. some میں نے آپ کہا نا skepticism یہ آج بکتا ہے, یہ ایک کول ٹرینڈ ہے. اسکیپٹک ہو جاؤ ریلیجن کے بارے میں سب سے پہلے, یو ول بیکم کول, اور آپ کو کریٹیکل اینالسٹ کہا جائے گا کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہیومینٹی کا کریٹیکل تھنکنگ میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یو ڈاؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, یو کوسچن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, مطلب صلاح سے اور زکوٰۃ سے پہلے سورہ بقرہ کی ابھی قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے, تو اللہ نے کہا جان لو یہ 5 آیات بھیج رہا ہوں میں. تو آپ نے جو ہے نا تو یہ اپنے جو ہے نا عقل کو خدا نہیں, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اپنے الہ کو یعنی اپنے ہوا کو, اپنے لاجک کو, انٹلیکٹ کو خدا نہیں بنانا. علم الغیب پہ تم نے یقین رکھنا ہے. اور سلیمان اسلام کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں آپ, ارے پوری کائنات کے بادشاہ ہیں, دنیا کے ان کو چرند پرند سب ان کے نیچے ہیں, لیکن جب تک سامنے آیا تو ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, جب اس کے پاس علم ہوتا ہے اور ٹیلی پورٹیشن کو انہوں نے دیکھا اور سامنے آ گیا, کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, میرے رب کا فضل. اپنے سے نہیں جوڑا اس کو, کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں اس میں فضل کیوں کیا, لیبلونی اشکر ام اکفر, کہ میں مجھے وہ ٹیسٹ کرے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پھر میرا نالج, میرا کتنا انٹلیکٹ ہے. اور پھر اپنے آپ کو اور ہمبل کیا اور کہا کہ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, جس نے شکر بھی کیا نا اس میں رب نے پہ کوئی احسان نہیں کیا, کیا بات, اس نے اپنے نفس کے لیے شکر کیا, ہم محتاج ہیں. سبحان اللہ. ومن کفر فان ربی غنی کریم, جس نے کفر کیا تو وہ رب بڑا بے نیاز ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں جا رہا. یہ ڈیزیز بیسیکلی پھر شیطان, اصل میں شیطان کو ہم دشمن سمجھا ہی نہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں, کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ بار بار آیات بھری پڑی ہیں قرآن, ہر ایک کو اس کے مطابق اپروچ کرتا ہے نا. تو بہرحال یہ 6 ڈائمینشن میں بتا دوں, 5 ڈائمینشن میں آپ ٹائم کو آبزرو کرتے ہیں, 6 ڈائمینشن میں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹائم کو, یعنی ادھر سے اٹھا کے ادھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے ایک بات وہ پرسوں میں سن رہا تھا ساحل بھائی نے کی تھی کہ خضر علیہ السلام 6 ڈائمینشن سے آئے تھے. یہ ان کا ایک ہے ویو ہے, ہم ایگری کریں نہ کریں یہ ان کا ایک ویو ہے, اس سے ہم ایگری کریں ڈس ایگری. وہ انہوں نے اس لیے شاید بات کی تھی کیونکہ مے بی ہی بلیوڈ کہ خضر علیہ السلام نے فیوچر دیکھ لیا ہوگا, 6 ڈائمینشن میں جا کے ٹائم کو ایڈجسٹ کیا انہوں نے, پیچھے گئے ہیں, پیچھے جا کے اس کو بچے کو جو فیوچر میں بہت تنگ کرنے والا ہے ماں باپ کو, اس کو جا کے مار دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. بہرحال 6 ڈائمینشن, یہ بات میں نے کیوں بتائی ہے کہ ایک ٹیلی پورٹیشن کے تھرو یہ کسی طرح 6 ڈائمینشن کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ 6 ڈائمینشن کو ایکسیس کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر دا کنگ آف دا یونیورس. پھر آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, پھر تو آپ بلا ہیں, پھر تو آپ وہ گاڈلی پاور آ گئی. آپ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ کیا انسان ایکسیس کر بھی سکتا ہے یا نہیں. اس کی طرف میں دیکھیں, ایک میں یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ ساری کی ساری جو بلین آف ڈالرز کی ریسرچ ہے نا, وہ اس چیز پر ہو رہی ٹیلی پورٹیشن کی. دوسری کہ ہاؤ کین وی ڈیفیٹ ڈیتھ, ہاؤ کین وی بیکم ینگ. وہی جو چاہت ڈالی تھی ابلیس نے شروع میں کہ تم ایمورٹل ہو جاؤ, اور انسان ہونا چاہتا ہے, لیکن 4 ہارٹ ٹرانسپلانٹس, بٹ اس پہ نالج پہ محنت جاری ہے کہ کس طرح وی کین ڈیفیٹ ڈیتھ. اور یہ سائنس کے نا یہ پینیکل سمجھتے ہیں, ایپیٹمی آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنس از, وہ کہتے ہیں کہ سائنس اجازت ہے, ہاں تم مر جاؤ گے, ہم مر جائیں گے, پھر سائنس فیل ہے. ہم سائنس کی ایپیٹمی اور پینیکل پیک تک تب پہنچیں گے جب ہم اپنے آپ کو موت سے بچا سکیں, امورٹل بن جائیں. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا موقع بھی نا, ایک چپیڑ ہے سب کے منہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے براق پہ, یعنی براق
برق سے نکلے نا, برق از لائٹ, اسپیڈ آف لائٹ سے بندہ جب ٹریول کرتا ہے تو ٹائم بیکمز فزیکل, تو ٹائم اسٹاپس فار یو. ایون جب یہ لوگ, ہم نے اسپیڈ آف ساؤنڈ تو اچیو کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو JF-17 تھنڈر ہے تو نتھنگ, ٹھیک ہے, اچیو کی ہوئی ہے. ایون جو مون پہ مشن گیا تھا, یہ بھی کانسپریسی گیا تھا یا نہیں گیا تھا, لیکن جو کہتے ہیں گیا تھا, انہوں نے اپنا ٹائم میچ کیا دنیا سے. when they reached back earth they were 3 minutes behind the time, ٹھیک ہے, they were 3 minutes younger than the whole planet. تو when you achieve the speed of light, time becomes physical. یہ خیر اس پہ ہم کل ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ کے وسلم جب براق پہ گئے اور وہ ایسی ڈائمینشن میں چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ انبیاء سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ایک ہی رات میں کس طرح سے گئے اور کہا کیسے کیسے آسمانوں پہ, حالانکہ the first heaven as compared to the second heaven is like a ring in a desert. Exactly. Second as compared to fifth, the third to fifth. فزیکلی تو آپ جا ہی نہیں سکتے, تبھی تو وہ ڈورز کھولنا چاہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کے وسلم پہنچے تو دروازہ ناک ہوتا اور کہتے کون ہے, سوال چوکیدار ہیں, پوچھتے کہ انا جبریل وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہر مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. برا بن عازب کی حدیث جو ہے نا کہ جب وہ روح جاتی ہے اوپر, سب کے لیے دروازے کھلتے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا, دیٹ از the source of life, the source of life, کیا بات, جہاں سے تمام امور وہیں تک جاتے ہیں اور وہیں سے نیچے اترتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ کی جب کبھی آپ جو سلطنت ہے نا اس کے بارے میں سوچتے ہیں, اللہ کا ریل. میں ابھی میرے بھانجا بھانجی ہے نا, وہ ذرا شوقین ہے موویز کے, گاڈزیلا مووی لگائی ہوئی تھی, تو بہرحال اس میں وہ دکھایا کہ بہت بڑے بڑے کریچرز, ٹائٹنز. تو میں نے وہ ایک سین دیکھا, گاڈزیلا سامنے کھڑا ہوا ہے, ہیوج کریچر. تو میں نے سوچا کہ یار جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی نے دیکھے ہوں, اللہ اکبر, یعنی ڈر گئے اور آ کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زمیلونی مجھے کور می, کہتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پر کور کر رہا تھا ایسٹ کو, ایک پر کور کر رہا تھا ویسٹ کو. میں نا یقین جانے اللہ, یہ آپ نے بات کی نا, پرسوں یا ترسوں میں چھت پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں سے آسمان پہ دیکھ رہا تھا افطاری کے ٹائم سے پہلے, اینڈ the sky was very clear, کچھ کلاؤڈ کے پیٹرن تھے. اچھا میں پھر ایسے امیجن کر رہا, میں نے کہا جبریل علیہ السلام کتنے بڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. میں نے ایسے دور تک دیکھا, مجھے یہ G11 G12 کے کچھ مکانات نظر آ رہے تھے. میں نے کہا اس کو سب کور کرو. میں نے کہا تو G11 G12 ہے. جبریل علیہ السلام جب اپنی اصل شیپ میں آئے نا, ان کا ایک پر ہورائزنز کو کور کرا تھا, مطلب دنیا تو چھوٹی ہے, کور کرا تھا. and he was sitting on a throne and rubies and pearls and jewels were coming out of his feathers. One cannot even imagine this. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر انسان اگر وہاں سے ڈر کے آ جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہیبت کی کیا جو ہے. وہ تو پہلے دفعہ ڈرے نا جی, پھر جب دوسری دفعہ جب انہوں نے دیکھا اصل فارم میں, ٹھیک ہے, تو وہ فکانا قاب قوسین او ادنا. اچھا میں نے دیکھا جب ایسا آسمان, میں نے کہا کہ وہ میرے قریب آنا شروع ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں فکانا قاب قوسین او ادنا, ایک جو ایرو ہے نا اس کے برابر یا اس سے بھی کم وہ قریب آ گئے. لیکن اللہ کے وسلم ما کذب الفؤاد ما رآ, ان کے دل نے نا جھوٹ نہیں بولا جو انہوں نے دیکھا. سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى ما زاغ البصر وما طغى, نہ ان کی آنکھ نے دھوکا کھایا نہ وہ ڈیلیوژن میں گئے. مطلب جو اللہ کی نے دیکھا نا, اور ایون جب سدرۃ المنتہا پہ جب انہوں نے کہا, جبریل نے کہا یا رسول اللہ آج تک کوئی مخلوق اس سے اوپر نہیں گئی, ایون ملائکہ بھی نہیں گئے, اس کے بعد آپ اکیلے ہی ہیں. تو جب وہ گئے نا تو کہتے ہیں جو سدرۃ المنتہا پہ جو درخت تھا نا, کہتے ہیں وہ اس کا جو لیوز تھے وہ گولڈ اینڈ سلور, اور وہ کلرز چینج کر رہے تھے, اور ان کا جو بیسیکلی وہ کہتے ہیں, پھر حدیث کے اینڈ میں کیا آتا ہے, کہتے ہیں I cannot explain to you کہ کیسا تھا سدرۃ المنتہا. اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سامنے ایسے کھڑے تھے, مطلب حجاب کے پیچھے اللہ تھے, جیسے ٹاٹ سوکھ کے جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. یعنی ہیبت چیک کریں, اللہ کی ہیبت چیک کریں. اور اللہ تعالیٰ جب بلاتا ہے فرشتوں کو آسمان سے تو فرشتے ڈر جاتے ہیں کہ تمہارا رب بول رہا ہے, چپ ہو جا. یہ حدیث میں آتا ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو ڈسکشن, شیخ میں آپ دونوں کو اس میں لیسن جو ہے نا ہمیں جو لرن کیا ہے, ہمیں یوں تو بتا دیں کہ ایون قیامت کے دن بھی نا جب لوگ شور مچا رہے ہوں گے, تو نے مجھے گمراہ کیا, اور چیخنا چلانا اور گالیاں دینا ہوگی, لیکن جب وجاء ربک والملک صفا صفا ہوگا نا, جب ملائکہ آ رہے ہوں گے, ایون جب فرشتے آئیں گے نا جو حاملۃ العرش ہیں, لوگ کہیں گے کہ یہ رب آ گیا. اللہ نہیں, اب یہ رب نہیں, رب کی مخلوق ہے. جب رب آئے گا نا, تو جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے نا, پھر قرآن میں کہتے ہیں وخشیت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. اللہ اکبر. لوگوں کی نا اصوات یعنی آوازیں پست ہو جائیں گی, فلا تسمع للرحمن فلا تسمع الا ہمسا, آپ کو آواز نہیں آئے گی ایکسپٹ قدموں کی چاپ کے.
اللہ اور یہ یوتھ اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ why there is so much evil in this world, جب رب ہے کیا رب ہے بھی یا نہیں ہے. 2-4 ریچرڈ ڈاکنس کو اور سیم ہیرس کو پڑھ کے تم اللہ کا انکار کرنا شروع, یہ کہتے ہیں ہم تکبر اللہ میں آ تعالیٰ گئے. کو خود ایکسپلین کر لیں گے, ہم خود کر لیں جواب دے دیں گے. To be humble. The request is the lesson we learned is be humble. Just trust اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاں یہ ریسرچ کریں کہ اسلام حق ہے اور سب کچھ ہے, جب پہنچ گیا سمینا واتانا اور پھر سبمٹ کر جائیں اور پھر اپنی زندگی گزار دیں اور اس سے آگے بڑھیں. بڑا رب ہے جس کی یہ کوالٹی ہے اور یہ اس کی میجسٹی اور جب آپ منہ سے کہتے ہو کہ رب ہے یا نہیں ہے, امیجن وہ سن رہا ہے اور وہ آپ کے ایون تھاؤزنڈز آف نیورونز کو اگر ایک کو پکڑ لینا آپ یہیں پہ گر جائیں گے. یہ تو آپ کی ہارٹ کو بیٹ نہ ہونے دے the next moment. یہ رب کے سامنے تو دن باری باتیں نہیں کرنی چاہیے. بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے. بہرحال ڈسکشن ہم یہ کر رہے تھے کہ ٹیلی پورٹیشن اور دا ڈیزائر ٹو لیو لانگر اینڈ ٹو بیکم امورٹل, یہ ریسرچ شروع سے شیخ چلتی آ رہی ہے. اور یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس ریسرچ کو کرنے کے لیے میڈیکل سائنس تو آج ہے نا, پہلے کیا سائنس ہوتی تھی, پہلے کیا چیز ہوتی تھی, پہلے اکلٹ پریکٹسز ہوتی تھی. الکیمی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک نالج ہے, تھوڑا سا ماڈرن نالج ہے 17ویں صدی کا 16ویں صدی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, میجک ہوتا تھا, بلیک میجک لرن کرتے تھے, شیاطین سے رابطے کرتے تھے. کسی طرح یہ دو چیزیں, ہمیں ٹیلی پورٹیشن کرا دو, ہمیں جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرا دو, یا کسی طرح ہمیں امورٹل کرا دو, ہمیں لمبی عمر چاہیے, وی ول سیل آور سول ٹو دا ڈیول, لیکن ہمیں پاور چاہیے, گلیمر چاہیے, سکسیس چاہیے, لمبی عمر چاہیے. یہ جو چاہت ہے نا, جو لسٹ ہے ہیومن بینگ کی, یہ شروع سے چلی آ رہی. سو اگین یہ بات میں نے کیوں بتائی, یہ کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے. آپ پرانی میتھولوجیز نکال کر دیکھ لیں, آپ کو یہ علم مل جائے گا. یہ چیزیں آپ لڑی جوڑ لیں گے. کل انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے ایجپشین گاڈس کا, میں فالس گاڈس کا ذکر کروں گا, میں آپ کے سامنے سومیرین گاڈس کا ذکر کروں گا. آپ کو ساری لڑی جب آپ جوڑیں گے ابلیس سے جا کے ملے گی. ہندو میتھولوجی کو ہم کھولیں گے, آپ دیکھ لینا کہ اس میں بھی کیا گیم کیا ابلیس نے, اور کوئی پروفٹ میں بھی آیا اس کو خدا بنا دیا. لیکن یہ اصل بات یہ کہ یوتھ پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, یہ ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس کہ اب یہ لوگ کس طرح سے گیمنگ کر کے کہاں لا رہے ہیں یوتھ کو. اس پر آپ کی کیا ایک ریسرچ ہے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ, اور وٹ ڈو یو سی ویئر از ایوری تھنگ گوئنگ رائٹ ناؤ, اور اس وقت کیا چل رہا ہے, آپ کا اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ نا, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا, یہ انسان کو اپنا آپ بھلانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا نا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. اور جب اپنا آپ بھول جاتے ہیں نا وہ, تو دین دے سیل دیئر سول ٹو دا ڈیول. آپ سنگرز کے دیکھ لیں, جسٹ رائٹ دا نیم آف دا سنگرز, ٹھیک ہے, یا آپ دیکھیں سیلیبریٹیز, مجھے بھی نام بھول گیا, وہ جو خاتون ہے جو سنگر ہے, وہ انٹرویو میں لائیو کہتی ہے آئی سولڈ مائی سول ٹو دا ڈیول. اور یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ وہ پوزیسڈ ہوتی, جب وہ گانا گاتی ہے اپنی اس میں ہوتی نہیں ہے اپنی اصل حالت میں, شیاطین اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. بالکل. تو وہ کسی نے مذاق بھی کیا کہ ابلیس مسٹ ہیو اے بیوٹیفل وائس, اگر ابلیس اس پہ حاوی ہو جاتا ہے تو یہ ثابت ہے شیخ گوروں نے ثابت ایک کے ساتھ نہیں ہے تو ملٹیپل جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایگزیکٹلی. تو اپنے سیلف کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ بھولیں, اپنے اللہ کو پہچانیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ جو who sells his soul to the devil, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے لوگ اپنے نیک بندوں سے ان کی روحوں کو, اس کی جانوں خرید لیا ہے. یعنی ہم نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیا جو مومن لوگ ہیں. لیکن جو اس کے اپوزٹ لوگ ہیں وہ سبحان اللہ شیطان کو اپنی جانیں بیچ رہے ہیں. اور آپ جو وہ جو راجر مانو کا آئی تھنک وہ انٹرویو ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے. 3 گھنٹے کی سٹوری ہے پوری راجر, 3 گھنٹے کی سٹوری ہے. اس میں آپ کیسے بتا دیں بلکہ اس میں ہے کیا. راجر مارنو کمیشنڈ آفیسر تھا یو ایس نیوی میں, اور ورلڈ وار 2 کے بعد اس کے کمانڈر ان چیف نے, باس جو بھی تھا, اس نے بلایا ہائر اپ نے کہ راجر میں تم سے بڑا خوش ہوں, تو میں تمہیں لے جانا چاہوں گا ایک پارٹی میں. تو وہاں پہ سیلیبریٹیز, پولیٹیشین, بڑے لوگ آئے ہوں گے. تو راجر نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بٹ ہی سیڈ کہ ول یو لائک ٹو میٹ یور ڈیڈ پیرنٹس اوور دیئر. یہ راجر خود سنا رہا ہے 3 گھنٹے کے نا, اے ٹرپ ٹو سپر نیچرل نام ہے ڈاکیومنٹری کا. تو وہ حیران ہوتا ہے, مذاق کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے, تو وہ اس کا موڈ نہیں بن رہا ہوتا کہ نہیں میں نے نہیں جانا. لیکن جب وہ اسے یہ بات کہتا ہے نا کہ اچھا تم ڈر رہے ہو, یو آر چکننگ آؤٹ, تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں آؤں گا, چلیں لیٹس گو دیئر. وہاں کی پھر وہ کارستانی بتاتا ہے کہ پولیٹیشینز, سنگرز, میوزیشین, بہت سے میں نے لوگ دیکھے بڑے بڑے, اور وہاں پر اسٹیج پر ایک عورت تھی لمبی سی, اور اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا, اور وہ سب کو کہہ رہی تھی کہ بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری. اور کہتا کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا, کہتے کہ میں نے اپنے ڈیڈ فرینڈ سے ملنا ہے. تو وہ اس کا ڈیڈ فرینڈ اس کے سامنے آ گیا, اس طرح سے اس نے ملا, اسٹیج کے پیچھے سے آ گیا. اور اب یہ کیسے آیا, یہ کون ہے, میری اس پہ تھیوری ہے کہ اوبویسلی یہ کرین ہے,
شیاطین ہیں, جنات ہیں, روپ بھی دھاڑ لیتے ہیں. بالکل ہیری پوٹر میں یہ چیزیں دکھائی ہیں انہوں نے کہ اٹ از ویری مچ پاسبل. دجال ایون جو لوگوں کو مارے گا اور قتل کرے گا, ایون دجال کہے گا, جس پہ ہم کل ڈیٹیل میں بات کریں گے, کہ ایک بدھو کہے گا کہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں, زندہ کر کے دکھاؤں. اچھا آپ کر سکتے ہیں. دو حدیث میں کیا تھا, 2 شیاطین ان کے ماں باپ کا روپ دھاریں گے اور کہیں گے my son believe in him because he is your رب. امیجن آپ کے پیرنٹس دے آر لانگ گون, 10 سال کا پیرنٹس وفات پا چکے ہیں, آپ بڑا مس کرتے ہیں, آپ بھول بھی گئے. امیجن 10 سال بعد ایک شخص کہتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس میں زندہ کر کے دوں. آپ کہتے ہیں یار, آپ کی ماں اور آپ کے باپ یہاں سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ رب ہے, ہم نے دیکھ لیا, اس پہ ایمان لے کے آؤ, تو وہ کرے گا. تو یہ شیاطین بیسیکلی روپ دھارتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہی ہوا ہوگا نا, وہ شیاطین آئے ہوں گے. کرین بھی روپ دھار سکتا ہے, بندہ مر جاتا ہے اس کا, کرین نہیں مرتا ہے. لیکن بہرحال اس سائڈ کے پھر میری باری ہے تو میں کانپنے لگ گیا کہ اب میں کیسے خواہش ظاہر کروں. بہرحال اس سائڈ کے میں نے کہا آئی ول لائک ٹو میٹ مائی ڈیڈ پیرنٹس, اینڈ دیر یو گو. ایک گش آف ونڈ آیا پیچھے سے, پردے سے میرے ڈیڈ پیرنٹس میرے سامنے آ کے کھڑے, اور اس نے کہا آئی واز شاکڈ. لیکن میں بڑا ایموشنل ہوا, میں نے ڈیڈ پیرنٹس سے بات کی, انہوں نے جواب دیا باقاعدہ. That's how he got into this Freemasonry thing. And obviously پھر اس نے کچھ باتیں بتائیں کہ کس طرح سے ابلیس سے بھی اس نے اپنی ملاقات کا ذکر کیا. بڑی اس نے باتیں بتائیں, اب یہ سچ ہیں جھوٹ ہیں اللہ نوز بیسٹ, لیکن بہرحال وہ باتیں میں کوٹ کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ ابلیس سے جب میری ملاقات ہوئی, ابلیس تو نام نہیں اس نے لیا, اس نے کہا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا لوسیفر ہے, کیونکہ وہ سارے سائن اسی پہ پورے ہو رہے ہیں جو لوسیفر کے بارے میں بائبل میں آتے ہیں. اس نے کہا میں شروع سے ہوں, میں امورٹل ہوں, میں نے تمام انسانوں کو دیکھا ہے, میں نے وارز دیکھی ہیں, میں نے یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں, جیزس کو بھی میں نے بھیجا تھا, یہ ساری چیزیں کریکٹرز میں نے بنائے ہوئے سارے, یہ سو کالڈ پروفیٹس اور ریلیجن یہ سارے میرے بنے بنائے ہیں, اور میں نے کتنے ہی پریسٹ کو ڈیسیو کیا اور کیا کیا کیا. اس نے اپنی فل پھڑے ماری وہاں پہ اکارڈنگ ٹو ہم. پھر اس نے کہا کہ یہ تھیوری آف ایوولوشن بھی میں نے لکھوائی تھی اس کو, ڈارون کو. تو بہرحال اس میں کتنی سچائی ہے, لیکن آئی ایم کوٹنگ ہم, دیٹس وین ہی سیڈ کہ آئی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں, آئی نیڈ ٹو گو بیک ٹو کرسچینٹی. یہ کام خراب ہے بھائی, یہ بہت ڈارک ورلڈ ہے, تو ڈارکنیس میں آ گیا ہوں میں. تو یہ ہے اس بندے کی اسٹوری, ٹرپ ٹو سپر نیچرل. اچھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیفور دا ٹائم اینڈز کہ میرے نزدیک جتنی میری ریسرچ ہے کہ اس وقت ان کا سب سے بڑا پروپیگنڈا, یہ جو بھی گروپ ہے, آپ چلیں یار فری میسن لومیناٹی نہ مانے انہیں, لیکن شیطان کا جو گروپ ہے اس کا کیا ہے سب سے بڑا پروپیگنڈا, ٹرانس ہیومنزم, جس میں سنگولیرٹی کا کانسیپٹ ہے. وہ کیا ہے کہ مشینز اور ہیومن بینگز کا بلینڈ. فیوچرزم ایک چینل ہے فیس بک پہ بھی, اور اس کے ملین آف لائکس ہیں, اور آپ یوٹیوب پہ جائیں تو اس کے آلموسٹ 1 ملین سبسکرپشن ہے, جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بہت بات ہوتی ہے, جس میں ٹرانس ہیومنزم کی بہت بات ہو رہی. سوری, تو ٹرانس ہیومنزم میں کرنا وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہیومن بینگز اور مشینز کو بلینڈ کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ انسان کی سول جو ہے وہ ختم ہو جائے, روبوٹس بنا دیں. اور انٹرسٹنگلی یہ جو عورت ٹرانس یہ فیوچرزم کے چینل کو رن کر رہی ہے, شی از دا ڈاٹر آف اے ویری فیمس سیٹنسٹ. اچھا, یہ پوری اس میں ریسرچ ہے باقاعدہ. کل دجال کا ٹاپک میں کوٹ بھی کروں گا, ثابت کروں گا کہ یہ عورت جو ہے اس کا باپ ایک بہت بڑا کلٹسٹ تھا, سیٹنسٹ تھا. اور ظاہر ہے کہ جیک پارسن جو جس نے راکٹ کا فیول بنایا تھا, اس نے تو باقاعدہ اپنی ڈائری میں دجال کا نام لکھا ہے کہ میں نے فالس مسیحا سے میں نے مسیحا سے ملاقات کی اور اس کا نام دجال ہے. یہ اس کی ڈائری میں گوگل پہ سرچ کر لیں, جیک پارسن کی ڈائری, اس میں دجال لکھا ہوا ہے اس نے کہ دجال, ہی از کالڈ دجال. اور اس نے مجھے اپریشیٹ کیا, دجال سے میں نے ملاقات کی, اس نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ یو ہیو کریٹڈ سم تھنگ. ظاہر ہے فیول از اے بگ اچیومنٹ, راکٹ اوپر جائے گا, ہائیڈروجن فیول. اور سیٹلائٹ کس طرح اوپر جاتی ہے, وہ راکٹ کے تھرو ہی جاتی ہے, راکٹ نہ ہوتا سیٹلائٹ نہ ہوتی, سیٹلائٹ کے تھرو ہر چیز پہ نظر ہے. بہرحال تو یہ بھی ایک بات ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو مجھے ڈر لگا ہوا نا اس وقت, وہ یہ ہے کہ جتنا ہماری یوتھ مٹیریلزم کا شکار ہوتی جا رہی ہے, یہ ہپ ہاپ اینڈ ریپ ڈیجیٹلائز بھی ہو رہی ہے, یہ ان کی سولز کو مار رہے ہیں. نمازوں سے ہم دور ہیں, مولویوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں, دین کا ہم تمسخر اڑاتے ہیں. پھر یہ جس طرح فیس بک پہ اور یہ یوٹیوب پہ, پھر پون کا پورا ورلڈ ہے, پھر یہ M&M اور یہ پوری لومیناٹی کا ایک کلٹ ہے. جتنا یہ ان کو سن رہے ہیں اور پھر مشینز میں جتنا بلینڈ ہوتے جا رہے ہیں نا, ایڈکشن ہوتی جا رہی ہے. لٹرلی ہماری آنے والی جنریشن میں یہ ڈر ہے زومبی ہوگی اور مشینز بن جائیں گے. اور جب وہ مشینز بن جائیں گے نہ ان میں انسانیت ہوگی, اسلام تو دور کی بات, انسانیت بھی نہیں ہوگی. اور دس از دی مین ایجنڈا
کہ ان کی سول کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ان کو ہم نے درندگی, وہ جو ہیومن بینگ کی وہ نفس امارہ ہے نا, اس کو ہم نے پیک پر لے کر آنا, تاکہ نہ تو یہ کچھ سوچ سکیں, نہ ہی یہ کوئی نالج حاصل کریں, اگنورینٹ رہیں, پروپیگنڈاز پر بلیو کریں. ہمیں وہ کانسپیریسی تھیورسٹ کہتے ہیں. سب سے بڑے تو کانسپیریسی تھیورسٹ پہ بلیو کرنے والے خود ہیں, سب سے بڑے تو وہ انوتھینٹک نالج پہ بلیو کرنے والے خود ہیں. فاکس نیوز ان کے لیے بائبل ہے, اور سی این این جو بتا دیتا ہے اس پہ اندھا دھند بلیو کر لیتے ہیں. تو سب سے بڑا جو اس وقت ویپن ہے نا, موویز کے تھرو, ٹی وی سیریز کے تھرو, وہ یہ ہے کہ خدا کے کانسیپٹ کو ختم کرو ان کے مائنڈ سے. ان کے بچے کے مائنڈس میں صرف مارول ہیروز ہونے چاہیے, دور دور تک خدا کا کوئی کانسیپٹ نہیں, کوئی وجود نہیں. کسی مووی میں نہیں دکھانا کہ کبھی کسی ہیرو نے اللہ سے مدد مانگ لی. جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں پھنسے تو کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ ان کا ہیرو کیا کرتا ہے مووی؟ کبھی اللہ کا کانسیپٹ دکھایا کسی ڈرامہ میں, کسی مووی میں کہیں نہیں ہے. وجہ کہ بچے کے مائنڈ سے خدا کا کانسیپٹ نکالو اور یہی ثابت کرو وی آر گاڈ, آئی ایم, میں ہوں, سب کچھ میں ہوں. تو یہ میرے نزدیک شیخ سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہے. They are pretty successful. آپ دیکھیں نا, ہر گھر میں یہ چیز ہے. میوزک ہو گیا, یہ موویز ہو گئیں, اور پورنوگرافی ہو گئی. یہ تو وہ ایگزیکٹ پرابلمز ہیں جن سے ہم فائٹ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے موسیقی کو حرام, موسیقی کے آلات حرام قرار دیے. اس میں کتنی بڑی حکمت ہے. آئی وش کہ ہم یہ کیمیکلز کے تھرو سمجھائیں, اور اس کے تھرو, کنسیپٹ کے تھرو, کہ کتنا گمراہ تھرو آؤٹ ہسٹری میوزک کے تھرو ہوئے ہیں لوگ. لٹرلی اٹ ایکٹس لائک اے ڈرگ. اور لوگ ہیڈ بینگنگ کرتے ہیں, لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ہپ ہاپ سن کے, لوگ ریپ سن کے پاگل ہو جاتے ہیں, اور دے کین ڈو اینی تھنگ فار دیم. لٹرلی وہ بچے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ میں نماز بھی چھوڑ سکتا ہوں ریپ سننے کے لیے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ریپر بننے کے لیے. آئی کین سیل مائی ہیئر آفٹر, نو پرابلم ایٹ آل. میں ایکٹر بننے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. اس طرح کے جو کیریکٹرز ہیں نا, سب سے بڑا مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ مسلمان کنٹریز میں بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں. ایتھیزم ان کا ایجنڈا ہے, تھیوری آف ایوولوشن ان کا ایجنڈا ہے, گاڈ کو ٹوٹلی ذہن سے نکال دو, یہ ان کا ایجنڈا ہے. ٹرانس ہیومنزم کی طرف لے آؤ, مشینز بنا دو انہیں, زومبیز بنا دو, نہ یہ کچھ سوچ سکیں, نہ یہ نالج کی طرف آئیں, پروپیگنڈاز پہ یہ بلیو کریں, اور کٹ پتلیوں کی طرح جو ہے ہم انہیں چلائیں. اینڈ پیپل آر ناٹ ویکنگ اپ, یوتھ آر ناٹ ویکنگ اپ. اب دیکھیں سبحان اللہ, یہ جو لیول آف ٹیکنالوجی وی ہیو اچیوڈ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسکالرز بھی جو اسلام سے دور ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ دس لیول آف ٹیکنالوجی کی ناٹ بی اچیوڈ وداؤٹ میجک. ایگزیکٹلی وداؤٹ میجک جس نے اچیو کی ہے. اور آپ دیکھ لیں سبحان اللہ, آج کل کا جو رب ہے نا, وہ قارون, حامان, فرعون یا کوئی یہ مورتیاں نہیں ہیں. آج کل کا رب ٹیکنالوجی اور سائنس ہے. ہر بندہ اس کے پیچھے پاگل ہوا ہوا ہے. اور جو چھوٹے موٹے رب ہے نا, جو نیچے جو ہے وہ فیم ہے, لائکس ہیں, وہ مال ہے, پیسہ. آپ دیکھیں وہ جو اس دن ہمارے پاس کتنے میڈیا کی پرسنالٹیز بیٹھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مووی میں آنے کے لیے عورت اپنی جب تک جسم نہ بیچے اس کو اس کے لیے آنا پاسبل نہیں ہے. ہم حارث بھائی سے ملے تھے. جی بالکل, ماشاءاللہ, ڈناٹا کے جو سی ای او ہیں, انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ میں نے کم از کم 200 یوتھ کا انٹرویو کیا, اور بڑی افسوسناک بات انہوں نے بتائی. اگر تو وہ 100% جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. ہی سیڈ کہ ہماری یوتھ, پڑھی لکھی یوتھ, سو کالڈ پڑھی لکھی, یہ لمس کے گریجویٹ اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کے گریجویٹ, یہ پوزیشن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ نوکری کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اسپیشلی ٹاپ پر آنے کے لیے. اس حد تک مورل ویکیوم ہے اگر ان کی بات میں 100% سچائی ایسا ہے. میں تو یقین جانے, یہ تو پیسہ پاور تو دور کی بات ہے. ایک کینیڈا کی یا گرین کارڈ لینے کے لیے لوگ اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہیں. میں ایک پرسنلی خود کیس بھی جانتا ہوں جس نے اپنے دین کو چینج کر دیا اور اسلام کو چینج کر دیا. ہی واز اباؤٹ ٹو ڈیپورٹ فرام کینیڈا ٹو پاکستان. تو انہوں نے کسی نے مشورہ دیا کہ دیکھ بات سنو, اپنے دین کو اسلام سے ہٹا کے فلاں لکھوا دو, یو ول گیٹ the citizenship of easily. اس نے کہا واللہ صحیح. اس نے کہا ہاں, فوراً سے لکھوایا. and then they make sure کہ you go to their عبادت گاہ as well, and وہ سب کرنے کے لیے. تو people, لوگ سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ آپ یوتھ کو کرنٹلی دیکھیں, وہ سبحان اللہ مجھے تو ترس آتا ہے آنے والی جنریشنز کے اوپر. کس طرح کے پیرنٹس ہم پیدا کر رہے ہیں, ایموشنلی انسٹیبل, سیلفش پیرنٹس, سیلفش لوگ ہم. یہ جو بھی یوتھ ہے, جب یہ ماں باپ بنیں گے, بچے کو ٹائم نہیں دیں گے. پتر آئی پیڈ لو, یہ ٹی وی پہ ڈیانا اینڈ روما لگا دیا ہے, کچھ کارٹونز لگا دیے, یہ دیکھتے رہو, مجھے ڈسٹرب نہ کرو, کیونکہ میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے, یعنی پیسے کو پوجنا ہے, اور میں نے کام کرنا ہے. اور یہ آج بھی ہونے شروع ہو گیا ہے. آنے والے دور میں یہ لوگ, ہم بڑے ماں باپ کی بھی غلطی ہے, کہتے میں نے جی اپنے بچے کو آج تک نہ نہیں کیا. میں نے آج تک, حالانکہ ریسرچ کہتی ہے کہ جو بچہ 14 سال کے ہو گیا اور اس کو نہ نہیں سنی اس نے, ہی از ایموشنلی ویکڈ.
बिल्कुल। इज इमोशनली वीक और किड। चेंज जो है ना वो ओवर जनरेशंस ही आता है। एग्जैक्टली। अब ये जनरेशंस जो है ना, अब ये जिस जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, इससे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो फिर कैसी होगी? इमोशनली अनस्टेबल की आपने बात की शेख, नजर आता है नजर आता है। ए लेवल ओ लेवल में तो इस सर्कल में हूँ, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन नजर आता है कि दे कांट टेक प्रेशर, दे लिटरली कोई क्रिटिकल एनालिसिस कर दो उस पे वो दुश्मनी मोल ले लेते हैं, बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, डिप्रेशन हो रहा है छोटे बुर्दबारी, बच्चों को। यस, कभी सुना था ऑब्सेसिव यार छोटे बच्चे कंपल्सिव को डिसऑर्डर और पता नहीं क्या क्या, कि मैं हर चीज ले लूं, हड़प कर जाऊं। तो मैसेज जो है ना शेख मैं देना चाहूंगा, मतलब जो हमारी ऑडियंस है ना, कि जो मैसिव फितना इस वक्त आ रहा है ना, जितना आप इस चीज में डूबते जाएंगे आप डूबते जाएंगे। एक ये फितना कंज्यूमरिज्म का फितना है, फिर कैपिटलिज्म का फितना है, फिर ये फेम का नशा है, इसकी वजह से नार्सिसिज्म आ रही है हमारी यूथ में। हर बंदा, फोमो एक डिसऑर्डर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने इंस्टा बनाना है, मैंने करना है, वरना मैं मर जाऊंगा अगर मैंने अपनी गाड़ी चलाते हुए वीडियो बना के अपलोड ना की इंस्टाग्राम पे एज स्टेटस, तो मैं गया, आई एम आउट ऑफ क्योंकि मेरा जो रिस्पेक्ट का लेवल है वो मुझे रिस्पेक्ट तभी मिलेगी। एग्जैक्टली। और जो सोशल अप्रूवल है मुझे दोस्तों से तब मिलेगा जब मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी, और उसका स्पीडोमीटर की पिक्चर जब तक मेरे पास अच्छा फोन नहीं है। यकीन जाने आज का बच्चा इतना वीक है कि वो एक छोटा फोन अगर उसके पास है ना, ये तो होगा नहीं, अगर है तो वो जेब से बाहर निकालते हुए कहता है मैं मर जाऊंगा, जेब से बाहर निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास नोकिया का 3310 दोस्तों की गैदरिंग में मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी सही रिस्पेक्ट बात है, मैं आपको सही एग्जांपल्स दे रहा हूं। मैं भी इसका जो मेरे ख्याल में सोल्यूशन है ना, जो मेरी नजर में है,